अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। लोग बेटियों की किस्मत की दुआएं मांगते हैं। मैं तो कहती हूँ बेटों के लिए भी ये दुआ मांगनी चाहिए कि खुदा इन्हें भी नेक नसीब दे, अच्छी बीवी अता फरमाए और हर तरह की परेशानियों से बचाए। हमीदा खाला की बात सुनकर बज़ाहिर अखबार पढ़ते मेहरान ने अखबार चेहरे के सामने से हटाकर इन्हें देखा और तेवरी चढ़ाकर बोला, क्यों खाला, मर्द औरत की तरह मजबूर थोड़ी होता है। खुदा ने दुनिया की हुकूमत उसके हाथ में सौंपी है, वो जिस तरह चाहे वैसे ही हालात बना ले। ए बेटा, ये सब कहने की बातें हैं, वरना कुछ औरतें तो ऐसी चालाक होती हैं कि 2 दिन में मर्द को तिगनी का नाच नचा देती हैं। वो मर्द ही बेवकूफ़ होंगे या फिर ज़रूरत से ज़्यादा नरमी बरतते होंगे। वो खासे रूखे लहजे में बोल रहा था। हमीदा खाला ने अम्मी की तरफ देखा, फिर हंसकर बोली, अभी कोई टकराई नहीं है ना, उंगलियों पर नचाने वाली, इसलिए यूं बोल रहा है। हाँ खाला, इसने तो अपने घर की सीधी सादी घरेलू औरतें ही देखी हैं। इसे क्या पता ज़माने में कैसी कैसी 420 होशियार चालाक गुण की पूरी औरतें होती हैं। मर्द की आंखों में धूल झोंकना उनके बाएं हाथ का खेल होता है। अम्मी ने हमीदा खाला की हाँ में हाँ मिलाने के साथ मज़ीद इजाफा किया, औरत अगर सर पर चढ़ती है तो इसमें सरासर कसूर मर्द का होता है। वो खुद ही उसे ऐसे मौका फराहम करता है, वरना औरत की मजाल नहीं कि सर उठाकर बात भी कर सके। अच्छा बाबा, हम तुमसे बहस नहीं करते, जब तुम्हारी शादी होगी तो पूछेंगे। हमीदा खाला ने हार मानते हुए भी चैलेंज कर दिया। ज़रूर देखिएगा, मैं तो कहता हूँ अगर अपनी फैमिली या जानने वालों में से सबसे तेज़ तरार लड़की को भी मेरे लिए मुंतखब कर लें तो 2 दिन में तीर की तरह सीधा कर दूंगा। ए ना भैया, तुम्हारे इस दावे को सच मानकर हम तो नहीं फंसते। ले आएँ कोई तेज़ मिर्च और कर लें तुम्हें कबूल, हम तो रह गए ना फिर मुंह देखते। अम्मी ने हंसते हुए कानों को हाथ लगाकर कहा, भैया फ़ोन है आपका, कोई तनवीर साहब बात कर रहे हैं। मेहरान से छोटी लैला ने आकर बताया। बात दरमियान में रह गई, वो फ़ोन अटेंड करने चला गया। मिजाज में बिल्कुल अपने दादा पर पड़ा है। अम्मी ने अपने रिश्ते की खाला हमीदा को बताया। लैला मेहरान की कुर्सी पर खाला के साथ ही बैठ गई और बोली, है ना अम्मी, दादा जान भी ऐसे ही नकचड़े बदमिजाज थे। बड़े भाई को ऐसे कह रही हो, कुछ तमीज़ करो लैला, आप खुद ही तो कह रही हैं मिजाज में दादा जान पर पड़ा है। सरवत, बेला बेटी का क्या हाल है? उसके ससुराल वालों को कुछ अकल आई कि वही पहले वाले हालात हैं? हमीदा खाला ने बात बदल दी। इन्हें मेहरान से बड़ी बेला याद आ गई थी। कभी अकल के अंधे भी कोई अकल वाली बात कर सकते हैं? बड़े ही संगदिल लोग हैं, बेटियों वाले होकर दूसरों की बेटी का एहसास नहीं कर रहे। अल्लाह हदायत दे ऐसे बदनसीबों को, इतने गुनों वाली बच्ची की कदर नहीं है। हीरा मेरा रोल दिया है उन्होंने, हमीदा खाला दिल्ली दर्द के साथ कह रही थी। जब भी बेला मैके आती मैं तो खुशी से इस्तकबाल भी नहीं कर सकती। दिल डर सा जाता है, पता नहीं किस लिए आई है, कहीं इन लोगों ने घर से निकाल तो नहीं दिया। फिर आप मेहरान को तो जानती हैं, वो बात बनाने से ज़्यादा बिगाड़ने की फ़िक्र में रहता है। अब ये बच्चा है ना, ज़माने की ऊंच नीच को नहीं समझता, उसे एहसास ही नहीं। शादीशुदा लड़की जब हमेशा के लिए मैके आकर बैठ जाती है तो ख़ानदान कैसे कैसे मसाइल में घिर जाता है, और इस बेचारी लड़की पर क्या क्या नाम नहीं धरे जाते। हाँ सरवत, ये हमारे माशरे की अजीब रीत है, और मैं ये भी कहूँगी कि इसमें कसूर औरत का ही है। ले खाला, भले औरत का क्या कसूर है? लैला ने मुंह बनाते हुए इख्तलाफ किया। बेटा, ये औरत ही तो है जो गोद के बच्चों में तफरीक रखती है, लड़के को लड़की पर फौकियत देती है। जब पराई बेटी बहू बनाकर लाई जाती है तो उसे फालतू और बेजान चीज़ की तरह समझा जाता है, जिसे जो चाहे सलूक कर लो, उसे ना चोट लगेगी ना दिल दुखेगा। खाला, ये तो मर्दों को चाहिए ना कि वो अपनी बीवी को इज्जत दें। बेटा, ये मर्द भला कौन है? वही ना जिसे माँ ने बचपन से यही बताया है कि तुम लड़कियों से अफजल हो। अब लैला कुछ कायूसी होकर खामोश बैठ गई। जीत के एहसास के साथ खाला ने उसे देखा, फिर पुरशफ़क़त अंदाज में बोली, बेटी, ये बातें सिर्फ सुनने की नहीं, गिरा में बांधने की हैं। आखिर को आज की बच्ची ही कल की माँ है। खाला, हमारी अम्मी ने तो हम तीनों बहन भाइयों में कभी फ़र्क नहीं किया, मगर देख लें मेहरान भाई को, कैसा रोब डालते हैं हम दोनों बहनों पर, कभी भी अपने बराबर नहीं समझा। चलो मैं तो इनसे छोटी हूँ, वो तो बेला बाजी के साथ भी इसी अंदाज में बात करते हैं। लो भला, मेहरान ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसा होगा? उसकी दादी ने इसे बिगाड़ने में कोई कसर ही कहाँ छोड़ी है। बड़ा अरमान था इन्हें पोते का। जब तुम्हारी अम्मी की गोद में बेला आई तो उन्होंने बड़ी बातें सुनाई थी तुम्हारी अम्मी को। ये तो मेहरान पैदा हुआ तो इनके माथे की लकीरें कुछ कम हुई, फिर मेहरान को तो पाला ही उन्होंने। तुम्हारी अम्मी खुद कहा करती थी, खाला, मैं तो अपने बच्चों को प्यार करने को तरस गई हूँ।
ہاں یہ تو ہے، دادی جان کو ہم تو جیسے نظر ہی نہیں آتے تھے، بس بھائی کے صدقے واری جاتی رہتی تھیں۔ مجھے یاد ہے کئی بار ہمارے حصے کی چیزیں بھی بھائی کو مل جاتی تھیں۔ بیلا باجی خوب شور مچاتی تھیں، پھر ڈانٹ کھاتی تھیں۔ میں تو بس خاموش ہو کر بیٹھ جاتی تھی۔ دادی سے کچھ کہنے یا بھائی سے لڑنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ لیلا، او لیلا، بہری ہوگی ہو کیا؟ مہران نے آتے ہی جلے کٹے انداز میں پکارا۔ اے بچے، چھوٹی بہن ہے، بھلا یوں بات کرتے ہیں؟ حمیدہ خالہ نے بڑے نرم لہجے میں ٹوک دیا۔ خالہ، یہ سنتی بھی تو نہیں ہے، چھوٹی ہے، اس کی تربیت فرض ہے ہمارا۔ وہاں کیا تربیت ہو رہی ہے؟ پہلی ہی آواز کے ساتھ ڈانٹ بھی دیا بچی کو۔ وہ ہنس کر گویا ہوئی تھی۔ مہران کچھ کہے بغیر اس کے برابر تخت پر آ بیٹھا، جبکہ لیلا حکم کی منتظر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ امی، میری الماری کس نے کھولی تھی؟ انداز تفتیشی سا تھا۔ کسی کو کیا ضرورت ہے تمہاری الماری چھیڑنے کی؟ اور پھر گھر میں ہوتا ہی کون ہے سوائے میرے اور لیلا کے؟ ابا تمہارے تو صبح کے نکلے شام کو لوٹتے ہیں، ضرور یہ لیلا کا کام ہے۔ نہیں بھائی، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ مہران، بچے، تم تو ہر وقت تھانے دار بنے رہتے ہو، اگر کسی نے تمہارے کمرے میں جھانکنے کی غلطی کر بھی لی ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جو معاف نہ ہو سکے۔ امی، آپ کو نہیں پتا، یہ لیلا کی بچی میری چیزیں خراب کر دیتی ہے۔ اب بھی کتابوں کی ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا، بس نوری سے صفائی کروائی تھی۔ دیکھا، بول پڑی ہے نا آخر۔ کسی نوری یا تاریکی کو میرے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایسی کون سی گند تھی جو صفائی کروانی ضروری ہو گئی تھی؟ چلو لیلا بھائی کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ حمیدہ خالہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے لیلا کو تو وہاں سے بھیج دیا۔ بیلا باجی کی سسرال کی کوئی خبر آئی؟ لیلا کے جاتے ہی موضوع ہی بدل گیا۔ نہیں، کافی دن ہو گئے فون نہیں آیا بیلا کا۔ ویسے میرا خیال ہے خیریت ہی ہوگی، اگر باجی کا فون نہیں آیا تھا تو آپ کر لیتی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گی۔ ایک تو آپ لوگوں کے عجیب قاعدے قانون ہیں، بیٹی کے سسرال زیادہ نہیں جانا چاہیے، بیاہی بیٹی کو زیادہ میکے میں نہیں بلانا چاہیے۔ یہ تو صاف بات ہے کہ لڑکی کو سپرد کرو غیر لوگوں کے، اور ان سے کہو جو جی چاہے سلوک کرو۔ بس کیا کریں بیٹا، زمانے کی یہی ریت ہے، بیٹیاں پرائی امانت ہوتی ہیں۔ امی نے آہ بھری۔ آپ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قسمیں دے کر مجھے باندھ رکھا ہے، ورنہ بیلا باجی کے سسرال والوں کو تو میں ایسا مزہ چکھاتا کہ ناک رگڑنے پر مجبور ہو جاتے۔ بھلا کیا مل جاتا ان سے ناک رگڑوا کر؟ اپنی ہی بیٹی اجڑ کر بیٹھ جاتی۔ اب کون سا بس رہی ہے وہ؟ اور پھر مجھ پر بہنیں اتنی بھی بھاری نہیں، سر آنکھوں پر بٹھا کر ان سے زیادہ اچھا کھلا بھی سکتا ہوں، پہنا بھی سکتا ہوں۔ بھائی واہ، ماشاءاللہ، کس قدر چاہت ہے بہنوں کے لیے۔ اے بیٹا، میں تو یہی سمجھتی رہی تم جیسا روکھا ان کے ساتھ بولتے ہو ویسا ہی روکھا دل بھی رکھتے ہو۔ نہیں خالہ، ایسی بھی کوئی بات نہیں، میرا بیٹا بڑا حساس دل کا ہے، سارے گھرانے کے لیے حساس ہے، اس کے دل میں احساس، بس ذرا مزاج میں تیزی ہے۔ امی نے تعریف کی۔ اوہو خالہ، کون سی سختی کی ہے میں نے؟ سچ میں جتنی محبت کرتا ہوں آپ سے، آپ اتنے ہی کیڑے نکالتی ہیں مجھ میں۔ اس نے یوں ہی مذاقاً کہا۔ نہیں نہیں بچے، میں بھلا کیڑے کیوں نکالوں گی تم میں؟ تم تو میری ثروت کے بیٹے ہو، اور ثروت کے تو سارے ہی بچے مجھے بڑے پیارے ہیں، پھر سارے، جبکہ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی محبت میں آپ سے کرتا ہوں لیلا یا بیلا اس کا نصف بھی نہیں کرتی۔ محبت بدلے کے لیے تھوڑی کی جاتی ہے، یہ تو بے لوث بے غرض ہوتی ہے۔ دوسرا آپ کو چاہے بدلے میں نفرت ہی لوٹائیں، سچی محبت پھر بھی زندہ رہتی ہے۔ اب کہ وہ کھل کر ہنسا اور بولا، باتیں آپ بہت اچھی کر لیتی ہیں، اور مجھے خود سے یہی گلہ ہے کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ بالکل نہیں آتا۔ کیا خیال ہے آپ کی شاگردی اختیار نہ کر لوں؟ ہاں خالہ، یہ تو مہران سچ کہہ رہا ہے، بات کرنے کا سلیقہ اسے واقع نہیں ہے۔ دل میں کسی کے لیے کتنی بھی اچھے جذبات رکھتا ہو، زبان پتھر ہی برسائے گی۔ اور یہ بات تو اس نے اپنی دادی سے لی ہے، مرحومہ بھی زبان کی بڑی تیز تھی۔ یاد ہوگا سروت بوا فاطمہ تو ان کا سامنا کرنے سے بھی گھبرا جایا کرتی تھیں۔ خالہ، میرے سامنے میری دادی کی برائیاں تو نہ کریں آپ، معافی چاہتی ہوں بچے، مگر یہ بات ہے بالکل سچی، اور اس کی گواہی تو محلے کی ہر بوڑھی عورت دے گی۔ خالہ کے ساتھ ساتھ امی بھی ہنس پڑیں۔ ہنسی تو مہران کو بھی آئی مگر دبا گیا۔ ویسے دادی اماں مرحومہ کے خاندان اور محلے میں جو شہرت تھی اس سے وہ بھی اچھی طرح واقف تھا۔ ویسے اس میں قصور تمہارے دادا کا بھی تھا، انہوں نے کبھی سمجھایا ہی نہیں بیوی کو، بلکہ خود بھی ان سے دبتے تھے۔ دیکھا، یہی بات تو میں کہتا ہوں، یہ مرد کی ڈھیل ہے جو عورت کو منہ زور بناتی ہے۔ اگر مرد اپنا رویہ شایان شان رکھے تو کیا مجال ہے کسی عورت کی کہ منہ زوری کرے۔ اچھا بحث نہیں، یہ بتاؤ شادی کب کر رہے ہو؟ ابھی نہیں، قطعیت سے جواب دیا۔ کیوں بھائی ابھی کیوں نہیں؟ میں تو تمہارے لیے چپکے چپکے کئی لڑکیاں دیکھ چکی ہوں، جب بھی کوئی ایسی ملی جو تمہارے مزاج کو برداشت کرنے والی ہو تو میں بہو بنا لوں گی۔ کیسی اچھی بات کی ہے سروت تم نے، بہو وہ لاؤ گی جو تمہارے بیٹے کے مزاج کو برداشت کر سکے، ورنہ خواتین جب بہو ڈھونڈنے نکلتی ہیں اور کچھ دیکھیں نہ دیکھیں، حسن ضرور دیکھتی ہیں، چاہے اپنا بیٹا لنگور ہی کیوں نہ ہو۔
خالہ اب میرے سامنے مجھے ہی تم کوئی اندھا ہی لنگور کہہ سکتا ہے؟ ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہو تم، اور میں جو بھی نیا سوٹ بناتی ہوں دل میں یہی سوچتی ہوں یہ تو میں اپنے مہران کی شادی پر پہنوں گی، اور یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ ابھی ارادہ ہی نہیں؟ خالہ حمیدہ تو خاصی افسردہ دکھائی دینے لگی تھیں۔ پہلے لیلا کی شادی ہوگی، لیلا تو ابھی پڑھ رہی ہے، تعلیم مکمل ہونے سے پہلے میں اس کی شادی نہیں کروں گی، امی نے فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں۔ جلدی کیوں نہیں ہے؟ مجھے تو بڑا ارمان ہے تمہاری شادی کا، گھر میں بہو آئے گی، بچے ہوں گے، بڑی رونق ہو جائے گی۔ امی نے بیٹھے بٹھائے بہت آگے کا منظر دیکھ لیا۔ پہلے لیلا کی شادی ہوگی اور ایسے لڑکے سے ہوگی جس کی کوئی بہن کماری ہو۔ کیا مطلب؟ دونوں خواتین حیران ہو کر بولیں۔ جی، ایک عدد کماری بہن، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، پلان سے آگاہ کیا۔ کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ بیلا باجی کی شادی وہاں ہوئی جہاں ان کی ساری نندیں شادی شدہ تھیں، اور انہوں نے جس طرح چاہا بیلا باجی پر ظلم کیا، مگر لیلا کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ ان کی بیٹی میں اپنے گھر لاؤں گا تاکہ میری بہن پر ظلم کرتے ہوئے انہیں یہ خیال رہے کہ ان کی بہن میرے گھر میں ہے۔ جو سلوک وہ میری بہن کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے بھی برا میں ان کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ اگر مسئلے کا حل اتنا آسان ہوتا تو بیٹیاں اس قدر دکھی نہ ہوتیں، مگر دیکھا تو یہ گیا ہے کہ عدلے بدلے کی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، کوئی بھی فریق خوش نہیں رہتا۔ تم یہ خیال دل سے نکال دو۔ نہیں امی، بیلا کے سسرال کے سامنے جب بہن کو بسانے کا خیال کر کے مجھے خاموش رہنا پڑتا ہے تو مت پوچھے خون کتنا جوش مارتا ہے اور اپنی بے بسی پر کس قدر غصہ آتا ہے۔ بس میں نے پکا فیصلہ کر لیا ہے، لیلا کی مرتبہ اس طرح نہیں ہوگا۔ اتنے پڑھے لکھے ہو کر ایسی اچھی پوسٹ پر بیٹھ کر بھی تمہاری سوچ بچوں والی ہے۔ بدلہ نہ لو تو چین نہیں پڑتا۔ یہ کیوں نہیں سوچتے ہر انسان کی قسمت دوسرے سے جدا ہوتی ہے؟ اب جو نصیب بیلا کا تھا وہ اسے ملا، اور جو لیلا کی قسمت میں لکھا ہوگا وہ اسے مل جائے گا۔ تقدیر کے آگے انسان بڑا بے بس ہے، ہر تدبیر ہار جاتی ہے۔ تم یہ خیال دل سے نکال دو تو اور کیا، ایسا کر کے نہ تم خوش رہو گے نہ ہی لیلا، جبکہ میاں بیوی کا رشتہ بدلہ لینے کا نہیں، آپس میں اعتماد اور محبت کا ہوتا ہے۔ ایسا کر کے تم خود بھی محبت اور اعتماد سے محروم رہو گے، اور اگر گھر میں سکون اور اطمینان نہ ہو تو زندگی بے کلی اور بے کیفی کا شکار ہو جاتی ہے۔ گھر کے سکھ کا اور کوئی بدل نہیں، اور محبت سے خوبصورت اور کوئی شے نہیں۔ آپ کچھ بھی کہیں، میرا ارادہ پکا ہے، اس نے قطعیت کے ساتھ کہا۔ دونوں خواتین بے بس ہو کر چپ سی ہو گئیں۔ وہ آج کھانے میں کوفتے ضرور ہو جانے چاہیے کہہ کر اندر چلا گیا۔ شام کو بیلا اپنے شوہر ارشد کے ساتھ آ گئی۔ امی نے بغور بیٹی کا چہرہ دیکھا اور یہ محسوس کر کے دلی اطمینان ہوا کہ آج وہ خاصی خوش اور مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ اس وقت تک مہران کے والد احمد صاحب بھی گھر آ چکے تھے اور ٹی وی لگائے بڑے انہماک سے دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے تو کون آیا ہے، امی نے بیٹی سے زیادہ داماد کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ پھر حمیدہ خالہ اور مہران کو اطلاع دینے چل پڑیں۔ جب امی نے مہران کو ارشد کی آمد کی اطلاع دی تو اس نے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ میں گھر پر نہیں ہوں، بلکہ یہ کہیں کہ موجود ہوں، سو رہا ہوں اس لیے نہیں آ سکتا۔ خواہ میں اچھا خاصا موڈ خراب کرو گے اس کا، امی نے اچھی خاصی خفگی دکھاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ کہاں کے نواب ہیں جو رعایا قدم بوسی کیوں حاضر نہ ہو تو مزاج پر گراں گزرتا ہے۔ انداز بے حد تلخ اور روکھا تھا۔ ایسے نہیں کہتے، وہ تمہاری بہن کا شوہر ہے، اس کے سر کا تاج ہے، ہمیں اسے سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے۔ تو جائیں بٹھائیں جا کر، مجھ سے ایسی توقع مت رکھیں۔ گھر کی بیوقوف عورتوں کی باتوں میں آ کر بیوی کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ ایسے مرد کو تو گن کے 100 جوتے مارنے چاہیے۔ آہستہ بولو، کہیں وہ لوگ ادھر ہی نہ آ رہے ہوں، امی نے دہل کر کہا۔ جائیں آپ خاطر خدمت کریں اس کی، گھر میں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے نا، ساری فرمائشیں اس سے ہمارے گھر آ کر ہی یاد آتی ہیں۔ اچھا نہیں ملنا تو مت ملو، باتیں مت بناؤ۔ اتنے شوق سے کوفتے بنوائے تھے، اب یہ رات کے کھانے سے پہلے ٹلیں گے نہیں، اور میرے کھانے کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا۔ امی واپس آئیں تو بیلا اور راشد کے ساتھ احمد صاحب، حمیدہ بیگم اور لیلا بھی وہاں موجود تھیں، اور تقریباً سبھی راشد سے بات کرنے کی کوشش میں تھے۔ چھوٹے چھوٹے فکرے احتیاط سے ادا کیے گئے الفاظ۔ راشد نہایت لیے دیے انداز میں بیٹھا، ہر بات کا نہایت مختصر جواب دے رہا تھا۔ اس کے انداز اور رویے سے ہمیشہ کی طرح آج بھی سب الجھن میں تھے اور منتظر کہ کب وہ جانے کی اجازت لیتا ہے اور پھر وہ سب بیلا کے ساتھ بے تکلفی سے گفتگو کر سکیں۔ بیلا 3-4 روز رہنے کے لیے آئی تھی، حمیدہ خالہ بھی یہاں تھیں۔ دن خوب ہی گزرتا۔ لیلا نے تو کالج جانا بھی چھوڑا ہوا تھا۔ امی نے ڈانٹا تو کہہ دیا، باجی کبھی کبھی تو رہنے آتی ہیں، آپ مجھے ڈانٹے نہیں، اور خدا کے لیے بھائی کو مت بتائیے گا۔ حمیدہ خالہ اور بیلا نے بھی جان لی تو امی کو چپ ہونا پڑا۔ ان دونوں کا حسن تو میں جانتی ہوں، ان کی قیمت تو مجھ سے پوچھو۔ ہائے، وہاں تو ایک قیدی کی طرح وقت گزارتی ہوں اور سوچتی ہوں پتہ نہیں ابھی اور کتنی عمر باقی ہے، کتنے دن مزید اس قید کو کاٹنا ہے۔ ہائے اللہ باجی، یوں نہ سوچا کریں، کم از کم ہمارا ہی خیال کرنے۔ میں سوچتی ہوں لیلا یہ کیا ریت ہے، اتنے ناز و نام سے پالی گئی بیٹیاں آخر ایک دن پرائی کیوں ہو جاتی ہیں؟
غیر ان کے جسم و جان کا مالک بن بیٹھتا ہے اور وہ کچھ بھی سلوک کرتا رہے، ماں باپ بیچارے بول ہی نہ سکتے۔ پتہ ہے بھائی، اس بات سے سخت افسردہ ہیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی تب آپ کی ساری نندیں بیاہی جا چکی تھیں۔ سچی اگر ایک بھی اس وقت تک کماری ہوتی تو بھائی ان سے شادی رچا لیتے، اور پھر جو سلوک ادھر آپ سے ہوتا وہی ادھر ان محترمہ سے ہوتا۔ مگر ہائے افسوس، پھر کے ارمان دل ہی میں رہ گئے۔ لیلا نے آہ بھری۔ ہاں، اور اب کہہ رہا ہے لیلا کی شادی وہاں کروں گا جہاں ایک آدھ لڑکی موجود ہو، بدلے میں اسے گھر لائے گا اور یوں لیلا کے سسرال کو سیدھا رکھے گا۔ ہیں خالہ، واقعی بھائی ایسا کہہ رہے ہیں؟ لیلا کو علم ہی تھا، بڑی دلچسپی سے پوچھا اور بیلا کو ہنسی آ گئی۔ تو اور کیا، بہت سمجھایا میں نے اور تمہاری ماں نے کہ قسمت سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی، ضروری تو نہیں لیلا کے سسرال بھی بیلا جیسے ہوں، اور پھر ادلے بدلے کی شادیاں زیادہ کامیاب بھی نہیں رہتی، مگر جو ایک بار دماغ میں سما جائے پھر وہ نکلتا تھوڑی ہے۔ مجھے تو بھائی کا پلان بڑا پسند آیا، لیلا خوش ہو کر کہہ رہی تھی۔ ابھی تم بچی ہو لیلا، خالہ آپ مہران کو سمجھاتی رہیں، یہ بات ذہن سے نکال دے، ایک ہی تو بھائی ہے ہمارا۔ ہم تو بہت نیک سیرت، خوش مزاج، نیک اور پیاری سی لڑکی کو اپنی بھابھی بنا کر لانا چاہتے ہیں تاکہ یہ گھر ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہے، اور جو کچھ مہران سوچے بیٹھا ہے یہ تو کوئی بھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ میں نے اور تمہاری امی نے بہت سمجھایا ہے اسے۔ ویسے اس کے کہنے یا نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، جو لیلا اور مہران کے نصیب میں ہوگا انہیں مل جائے گا۔ ہاں یہ تو ہے، خالہ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے بیلا نے مطمئن سے انداز میں سر ہلایا۔ ویسے اگر ایسا ہو جائے تو کتنا مزہ ہے، میری نند کی تو پھر روز ہی دھنائی ہوا کرے گی۔ لیلا بدتمیز، کچھ شرم کرو۔ بیلا نے دھپ رسید کی اور اسے بھی کچھ خیال آیا تو جھینک کر بولی، نہیں اصل میں تو آپ کی نندوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، اگر کسی ایک کی بھائی سے شادی ہو جاتی تو کیا مجال تھی آپ کے سسرال والوں کی، جو آپ کو ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھتے۔ بھابیاں قابل عزت قابل احترام ہوتی ہیں، یہ رشتہ اپنائیت کا ہے۔ جو لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے وہ گھاٹے میں رہتے ہیں۔ ہم تو جس لڑکی کو بھابھی بنا کر لائیں گے اسے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، چاہے وہ لیلا کی نند ہی کیوں نہ ہو۔ آخری فکرہ خالہ نے شرارت سے کہا اور تینوں ہنس پڑی۔ یہ احسان صاحب کا چھوٹا بیٹا کارڈ دے کر گیا ہے، بتا رہا ہے بھائی کی شادی ہے۔ میں نے کھول کر نہیں دیکھا، امی نے یہ کہتے ہوئے کارڈ لیلا کو تھما دیا۔ اس نے جلدی سے کھولا اور پروگرام سے سب کو آگاہ کیا۔ جائیں گے ضرور جائیں گے، بیلا پرجوش تھی۔ اتنی سردی ہے میرا تو کہیں نکلنے کو جی ہی نہیں کرتا، امی سستی سے کہتی ہوئی پلنگ پر بیٹھ گئیں اور کمبل اوڑھنے کی تیاری کرنے لگیں۔ سروت تم کیا ابھی سے سست ہو گئی ہو؟ مجھے دیکھو ہر جگہ آتی جاتی ہوں، زندہ دل ہوں، خوش رہتی ہوں۔ خالہ آپ امیر بھی تو ہیں، لیلا نے کہا اور خالہ ہنس پڑی۔ خوش رہنے کا دولت سے کیا تعلق، اور پھر یہ دولت میرے کس کام کی؟ 2 بیٹے خدا نے دیے ہیں، دونوں ہی ملک سے باہر جا بیٹھے ہیں، بس ہر مہینے بڑی بڑی رقمیں آ جاتی ہیں اور میں کچھ بینک میں چھوڑ کر ادھر ادھر بانٹ دیتی ہوں۔ اب اس عمر میں نہ اچھا کھا سکتے ہیں نہ ہی پہننے اوڑھنے کے دن ہیں۔ تنہائی سے گھبرا کر ایک ملازمہ رکھ لی ہے جو دن رات ساتھ رہتی ہے، بس خود کو بہلانے کے لیے ادھر ادھر آتی جاتی رہتی ہوں۔ ہائے خالہ، میں نے اس انداز سے تو کبھی سوچا ہی نہیں، پھر تو آپ کی زندگی بہت دکھی ہے، لیلا نے دلی ہمدردی کے ساتھ کہا تھا۔ نہیں بیٹی، دکھی کیوں ہونے لگی؟ کیا یہ کم خوش نصیبی ہے کہ اولاد فرما بردار نکلی ہے؟ بال بچوں والے ہو کر بھی ماں کو نہیں بھولے، فون بھی آتے رہتے ہیں، مجھے اپنے پاس بھی بلاتے ہیں۔ ایک بار گئی تھی چھوٹے کے پاس جرمنی، توبہ توبہ 2 ہی دن میں تو میں گھبرا گئی۔ اے سروت، تمہارے غسل خانے جتنے 2 کمرے تھے ان لوگوں کے پاس، بیٹا اور بہو کام کرنے چلے جاتے تھے، بچے اسکول، اور میں گھر میں اکیلی بند، لگتا تھا قیدی بن گئی ہوں، رہ رہ کر اپنا وطن اپنا گھر اور تم سب یاد آتے تھے، بس جلد ہی واپس بھاگ آئی۔ اب جتنا بھی بلائیں تو نہیں جاتی، کہہ دیا ہے جس نے مجھ سے ملنا ہے آ کر مل جائے۔ احسان صاحب کے ہاں امی تو نہیں گئیں، ابو نے بھی مصروفیت کی وجہ سے فون پر ان سے معذرت کر لی۔ دونوں لڑکیاں خالہ حمیدہ کے ساتھ جانے کے لیے تیاریوں میں مصروف تھیں۔ بیلا باجی، میں اس شاکنگ پنک سوٹ میں کچھ زیادہ ہی اوور تو نہیں لگ رہی؟ لیلا تیسری مرتبہ یہ سوال کر رہی تھی۔ اگر تم نے پھر یہ بات پوچھی تو میں سر پیٹ لوں گی، بار بار ایک ہی بات۔ اگر اتنا ہی خوف تھا تو پہنے ہی کیوں؟ کوئی اور سوٹ نکال لیتی۔ لڑکیوں اب کتنی دیر ہے؟ میرے تو کپڑوں کی استری یہیں بیٹھے بیٹھے خراب ہونے لگی ہے۔ میں تو تیار ہوں، خالہ باجی ہی دیر کر رہی ہیں۔ اے لیلا، یہ تم ہو؟ ماشاءاللہ، چشمے بدور، کیسی گڑیا سی دکھائی دے رہی ہو۔ یہ رنگ تم پہنا کرو، بہت اچھا لگتا ہے تم پر۔ چلو اب تو تسلی ہو گئی تمہاری۔ بیلا نے مسکرا کر چھوٹی بہن کی طرف دیکھا۔ جس وقت یہ پہنچی کافی مہمان آ چکے تھے اور خوب رونق تھی وہاں۔ کچھ لڑکیاں ڈھولک لے کر بیٹھی ہوئی تھیں اور بڑے خوبصورت گیت گا رہی تھیں۔ تم نے دیکھے ان کے لباس؟ تم سے کہیں شوخ اور بھڑکیلے کپڑے پہن رکھے ہیں انہوں نے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے ایسے موقعوں پر لڑکیاں بھی بیاہی عورتوں کی طرح تیار ہو کر جاتی ہیں، مگر میں کہ ہمیشہ سادہ رہتی ہوں تو عجیب سا لگ رہا ہے۔ یہ سوٹ بھی مجھے پھوپھو نے دیا ہے، ورنہ میں ایسے کپڑے بناتی ہی کم ہوں۔
लड़के की माँ कौन सी है? हमीदा खाला और उमर रसीदा ख़वातीन के टोले पर नज़र दौड़ाकर पूछ रही थीं। इनमें से तो कोई नहीं, वो मसरूफ़ होंगी, आज वलीमे की तकरीब है और आज के दिन तो बहुत काम होते हैं। फिर वो लैला से बोली, ज़रा उठकर इधर उधर नज़र तो दौड़ाओ, अगर आंटी दिखाई दें तो बताना, तोहफ़ा भी देना है और अम्मी की माजरत भी पहुँचानी है। लैला दुपट्टा संभालती उठ खड़ी हुई। तकरीब घर पर थी और लैला इस घर में कई मरतबा आ चुकी थी। वो तलाश में अंदर गई। यहाँ एहसान साहब की बेटी से मुलाकात हो गई और वो उससे बातों में लग गई। जवेरिया, तुमने हातिया को देखा है? कोई इधर आया था और उसकी आवाज़ पर लैला ने रुख मोड़ कर देखा था। क्यूटिक्स लगाने में मगन जवेरिया ने जो भी जवाब दिया हो, आने वाले ने नहीं सुना। वो तो बस लैला को देख रहा था और उसने घबरा कर रुख मोड़ लिया। मगर अब वो सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, ये हादिया भी अजीब लापरवाह लड़की है। गाड़ी की चाबी दी थी उसे और कहा था अब गायब ना हो जाना, मैं तैयार होकर आ जाऊं तो ले लूँगा। हुसैन भाई, हादिया को तो मैंने आज सुबह से नहीं देखा। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि तुम 16 सिंगार में मसरूफ़ हो, वरना कुछ देर पहले तक तो वो यहीं दिखाई दे रही थी। उसकी निगाह मुझ पर है। लैला ने झुकी पलकों के बावजूद ये महसूस कर लिया और बोली, अच्छा जवेरिया, मैं बाहर बैठी हूँ, और साथ ही दरवाज़ा खोलकर बाहर गई। कौन है ये? इसकी शानदार पर्सनैलिटी ने लैला को ये सोचने पर मजबूर किया। वो मुझे देख तो रहा था मगर उसकी निगाह तेज़ चुभती हुई थी, बहुत नरमी थी चेहरे पर भी और आंखों में भी। मिली आंटी? बेला ने उसके आते ही पूछा। नहीं, बस जवेरिया से मुलाकात हुई। उस बेचारी के साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई है। इतना खूबसूरत दुपट्टा सुबह प्रेस करते हुए जल गया है। अब वो उस कोशिश में थी कि किसी तरह यूं सेट कर लूं कि जला हुआ दिखाई ना दे। फिर हो गया सेट? दोनों ने गहरी हमदर्दी लिए पूछा। उसने उस बात में सर हिलाया तो इन्हें भी जैसे इत्मीनान हुआ। कुछ देर बाद एहसान साहब की बेगम आकर इन लोगों से मिली। फिर लैला से बोली, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? जवेरिया और नोशी अंदर हैं, तुम उनके पास चली जाओ। लड़कियों में बैठो, हंसो बोलो। फिर कोई दिखाई दिया तो आवाज़ देर डाली, हुसैन ज़रा इधर आना। जी आंटी, हुक्म। उसने आने में देर नहीं की थी। ज़रा इस बच्ची को अंदर छोड़ाओ लड़कियों के पास और बताना मेहमान आ चुके हैं। कुछ शर्म करो और बाहर निकलो। सुबह से तैयारियों में हलकान हो रही हैं। आइए मैं आपको अंदर छोड़ाऊँ। उसने लफ्ज़ों पर जोर देकर कुछ शरारत से कहा तो आंटी बोली, मैंने इसलिए तुमसे कहा है कि अब इसे क्या पता वो कौन से कमरे में घुसी हुई हैं। आंटी, मैं तलाश कर लूँगी। लैला उसके साथ जाना नहीं चाह रही थी। नहीं नहीं, मैं छोड़ आता हूँ, तलाश में वक्त ज़ाया होगा, जो कुछ अच्छी बात नहीं। वक्त की कदर करना सीखें आप। उसने झट से इस बात में सर हिला दिया। वो उससे कदम कदम आगे और लैला पीछे चलती एक बड़े से कमरे तक आए। वो अंदर दाखिल हुआ और उससे बोला, अब मेरी समझ में आ रहा है उन्होंने इतनी तैयारी क्यों की थी, आपको जो आना था। मगर ये सच है, इनकी मेहनत ज़ाया गई। उसकी बात सुनकर लैला तो सिमट ही गई। वो इस जवेरिया से छोटी हिना को आवाज़ देकर बोला, ये कुछ मेहमान हैं डरे सहमे से, शायद पहली बार घर से निकले हैं, तुम संभालो इन्हें। हाय लैला, ये तुम हो? हिना फ़ौरन लपकी। लैला, उसने ये नाम दोहराया। फिर हिना से बोला, प्लीज़ मेरी बात सुनो। सच्ची हुसैन, आई मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। देखिए अभी मेरे बाल भी सेट नहीं हैं, पहले मेरी बात सुनो, बहुत अहम बात है। हैं क्या? उसने आंखें पिटपिटाई। बाहर आओ। वो उसे लेकर चला गया और लैला अजनबी चेहरों के दरमियान अकेली खड़ी इधर उधर देखने लगी। सभी मसरूफ़ थीं, किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हिना वापस आई तो खासी खुश थी। लैला के पास आकर बोली, आपके अब्बू का नाम लुकमान अहमद है ना? और भाई मेहरान अहमद है? जी हाँ, यही नाम है। हाँ मुझे मालूम तो है, मगर मैं खुश इतनी हुई ना कि इनकी बात सुनकर, तो सोचा पता नहीं इतनी ज़्यादा खुशी में कहीं गलत ही ना बता गई हूँ। किसे बताया है? उसने यूं ही पूछ लिया। किसी को नहीं, वो बस मेरी एक दोस्त है। चलो आओ तुम्हें अपनी कज़न से मिलवाऊँ। हिना गोलमोल सी बातें करके इसका हाथ पकड़े बड़े जोश के साथ सबसे तारुफ करवाने लगी। हिना, तुमने हुसैन भाई को तो नहीं देखा? 17-18 साल की एक बेहद प्यारी मासूम लड़की कमरे में आई और हाथ में पकड़ी की रिंग उछाल कर कैच करते हुए पूछने लगी, हादिया आओ मेरे साथ। इसे छोड़ छाड़ हिना उस लड़की का बाजू पकड़े तकरीबन खींचती हुई बाहर लेगी और फिर ज़रा देर बाद दोनों वापस आईं तो नीले सूट वाली वो लड़की बाकायदा लैला से गले मिली और बोली, मुझे पता ही नहीं था आप हिना की फ्रेंड हैं। वो हिना की फ्रेंड हरगिज़ नहीं थी, बस 2-3 बार की मुलाकात थी, मगर तरदीद करना तो कुछ मुनासिब नहीं था। मुस्कुराकर अखलाकी तकाजा निभाया और हाल पूछने लगी, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत। लड़की ने एकदम से बड़े साफ लफ्ज़ों में तारीफ़ कर दी। तुम भी बहुत प्यारी, बहुत मासूम सी हो। मासूम 4 भाइयों की इकलौती बहन है, लाडली और खुदसर। हिना ने फ़ौरन असलियत से आगाह किया, आई मैं आपको अपनी अम्मी से मिलवाऊँ। लड़की की ये बात कुछ अजीब सी थी, भला अम्मी से मिलने का क्या मतलब, मगर उसके खलूस को देखते हुए उसने इनकार नहीं किया। हादिया उसका हाथ अपने हाथ में पकड़े लोगों के दरमियान से तेज़ी से गुजरती हुई
اور ساتھ ساتھ امی کی تلاش میں جاری رہی۔ آخر وہ اسی لڑکے کے ساتھ نظر آ گئی جسے حسین کے نام سے پکارا جا رہا تھا۔ امی، ہادیہ نے کچھ دور سے پکار کر متوجہ کیا۔ دونوں ادھر دیکھنے لگے۔ حسین کی آنکھوں کی چمک نے لیلا کو پلکیں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ یہ لڑکی آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ اس نے سرگوشی میں ماں سے سوال کیا۔ بہت اچھی ہے، ماں نے کہا تو بولا میرا بھی یہی خیال ہے۔ اوہ، تو تمہارا مطلب ہے یعنی کہ تم راضی ہو؟ ان کی آواز میں چھلکتی ہوئی خوشی کو محسوس کر کے وہ ہنسا اور جواب میں کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ امی، یہ ہادیہ لیلا کے ساتھ ان کے قریب پہنچ چکی تھی، مگر ماں نے اس کی بات ہی نہیں سنی۔ لپک کر لیلا کو گلے سے لگا لیا اور بولی، کیسی پیاری بچی ہے بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ ان لوگوں کا جوش اور محبت کا والہانہ انداز لیلا کو بے حد حیران کر رہا تھا۔ آپ کے گھر والے بھی ساتھ ہوں گے؟ پہلے سوال کا جواب نہیں ملا۔ خاتون نے اگلا سوال کر دیا، جی، میری باجی اور رشتے کی نانی میرے ساتھ ہیں۔ چلو آؤ پھر ان کے پاس چل کر بیٹھتے ہیں۔ آنٹی، کیا آپ میری فیملی کو جانتی ہیں؟ نہیں، مگر میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ یقیناً اتنی اچھی بیٹی کے گھر والے بھی بہت اچھے ہوں گے۔ امی، میری بات سنیں، ذرا ادھر آئیں، بس تھوڑی سی دیر کے لیے۔ ہادیہ انہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ لڑکی آپ کے لاڈلے نازک مزاج بیٹے کو پسند آ گئی ہے۔ یہ نہیں معلوم تھا، بھائی خود ہی یہ بات ماں پر واضح کر گیا ہے۔ انہوں نے بیٹی کی بات پر توجہ نہیں دی۔ لیلا کے ساتھ بیلا اور حمیدہ خالہ کے پاس آئیں اور ہادیہ انہیں بتانے کو بے چین لیلا سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ تقریب کے اختتام پر ہادیہ کی والدہ ان سے کافی معلومات لے چکی تھیں۔ اب ہادیہ کو بھی اطمینان تھا۔ گھر کا ایڈریس امی نے لے لیا ہے، میں گھر جا کر انہیں بھائی کی رائے سے آگاہ کر دوں گی، پھر امی ان کے گھر جا کر بات کر لیں گی۔ یہ تقریب کے تیسرے دن کی بات تھی۔ بیلا کو آج واپس جانا تھا۔ وہ پیکنگ میں مصروف تھی اور خاصی اداس تھی۔ حمیدہ خالہ کا بھی واپسی کا پروگرام تھا، لیکن ان سب نے روک لیا تھا۔ وہ بھی اپنے گھر میں اکیلی ہوتی تھیں، بس فکر تھی تو اپنے لگائے ہوئے پودوں کی۔ ملازم پانی تو دے دیتا ہوگا، مگر جیسی دیکھ بھال میں کرتی ہوں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ خالہ، اگر صرف پودوں کی وجہ سے اداس ہیں تو میں روزانہ 1 گھنٹے کے لیے آپ کو اکیلے گھر چھوڑ کر آیا کروں گا۔ مہران کی اس آفر پر انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اور بولی، سچ کہو یہ تم ہی کہہ رہے ہو؟ ارے خالہ، اب اتنا بھی برا نہیں ہوں، مشہوری زیادہ ہو گئی ہے، اب تو تمہاری بات پر پورا یقین ہے۔ کوئی مہمان آئے ہیں بیگم صاحبہ، ملازمہ نے آ کر بتایا۔ ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، مہران کے دوست ہوں گے۔ سرورت کے کہنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، وہ خواتین ہیں، 2 بڑی عمر کی اور 1 لڑکی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ وہ حمیدہ خالہ کو ساتھ لے کر باہر آ گئی۔ آئیں ہم بھی دیکھ کر آتے ہیں، لیلا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے تجسس کے ساتھ کہا۔ کون ہو سکتا ہے؟ یہی آس پڑوس کا کوئی ہوگا، تمہیں تو باتیں کرنے کا چسکا ہے، چاہے سامنے کوئی بھی ہو، مہران نے خاصی سنجیدگی سے کہا۔ لیلا کو پھر سے بیٹھنا پڑا، مگر بیلا اٹھ کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ ہر وقت بچی مت بنی رہا کرو، اپنی عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو۔ کوئی کام ہے جو تم ڈھنگ سے کر سکتی ہو؟ آتا کیا ہے؟ صرف باتیں کرنا، شاپنگ کرنا اور اچھل کود۔ ایسے الزامات سن کر لیلا کا دل تو بہت برا ہوا، مگر مہران سے کچھ کہنا شامت بلوانے کے مترادف تھا۔ وہ یہاں سے اٹھنے کے لیے مناسب سا بہانہ سوچنے لگی۔ مہران نے ٹی وی لگا لیا اور چینل سلیکٹ کرنے لگا۔ لیلا، دیکھو کون آیا ہے۔ بیلا کی چہکتی ہوئی آواز پر لیلا کے ساتھ ساتھ مہران نے بھی مڑ کر دیکھا۔ پہلی نظر تو غیر ارادی تھی، مگر پھر دوسری بار اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دیکھا تھا۔ وہ لڑکی لیلا سے گلے مل رہی تھی اور اس کا چہرہ مہران کی طرف تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں تو اسی دن یہاں آنا چاہ رہی تھی جس دن آپ سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن امی کہنے لگیں اتنی جلدی جانا کچھ مناسب نہیں لگتا۔ بتا نہیں سکتی یہ دن میں نے کس طرح کاٹے ہیں، سچی ہر وقت نگاہوں کے سامنے آپ کی صورت ہی رہتی تھی، جی چاہتا تھا اڑ کر آپ کے پاس پہنچوں۔ ایسی باتیں، اتنی محبت، کامل ایک بار کی ملاقات میں محترمہ کا یہ حال، ایسی مقناطیسی صورت تو نہیں رکھتے ہم۔ لیلا نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کافی حیرت کے سے عالم میں اس کی شکل دیکھی اور بولی، میں بھی آپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ ہیں سچی؟ کھائیں میری قسم۔ اور مہران کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آئیں ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ بیلا نے مہران کی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی، وہ اس کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے دونوں لڑکیوں کو یہاں سے لے جانا چاہ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں تو بزرگ اپنی باتیں کر رہے ہیں، ہم یہیں ٹھیک ہیں۔ بیلا باجی، چائے کا کپ میرے کمرے میں بھجوا دیجیے گا۔ مہران کی آواز پر ہادیہ اس کی جانب متوجہ ہوئی، گھبرا کر سلام کیا اور ایک دم سے خاموش سی ہو کر ذرا پیچھے ہٹ گئی۔ چائے کے ساتھ سموسے بھی بھجوا دوں؟ نہیں، صرف چائے۔ اس کا گمبھیر لہجہ، لمبا قد، چوڑے شانے اور چہرے پر چھائی گہری سنجیدگی۔ ہادیہ متاثر تو ہوئی مگر گھبرائی زیادہ۔ وہ ان کے خاندان کے مردوں سے خاصا مختلف تھا۔ ان کے 4 بھائی تھے، عمران
اور کامران تو خیر ابھی چھوٹے تھے۔ حسین بھائی، عمیر بھائی اور ابو سبھی نرم لہجے اور اچھے قد بت والے تھے، مگر مہران کا نپتلا سنجیدہ لہجہ، اسے ایسے مردوں سے تو بات کرتے بھی ڈر لگتا تھا، کیا پتا ہماری بات اچھی نہ لگے تو ایک ہاتھ ہی جڑ دیں۔ وہ جا چکا تھا، ہادیہ ابھی تک خاموش کھڑی تھی۔ یہ میرے بھائی ہیں، اکلوتے بھائی، مہران بھائی، لیلا نے بتایا تو وہ سوچ سے باہر آئی اور مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ بیلا چائے بنانے چلی گئی تھی۔ ہادیہ بڑی بے تکلفی سے لیلا کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ بیلا نے چائے بنائی تو پہلے ایک کپ بھائی کے کمرے میں بھجوایا، پھر مہمانوں کو پیش کی۔ سموسے بہت مزیدار ہیں، آپ بھی تو لیں۔ ہادیہ مہمان ہو کر میزبان کے فرائض انجام دینے لگی تھی۔ نہیں شکریہ، میں سموسے زیادہ شوق سے نہیں کھاتی۔ اچھا، میرے حسین بھائی کو بھی سموسے پسند نہیں، بے پناہ خوشی کے ساتھ یہ اطلاع دی گئی تھی۔ لیلا نے کچھ الجھ کر دیکھا تو ہنس پڑی اور بولی، یہ بہت عجیب بات ہے کہ سموسے تو سبھی کو پسند ہوتے ہیں، اور پھر اتنے مزیدار، یہ میری خالہ نے بنائے ہیں۔ وہ ہیں تو میری امی کی خالہ، مگر ہم سب بھی انہیں خالہ کہتے ہیں۔ چائے سرو کرنے کے بعد بیلا ادھر آ گئی اور بولی، لیلا جو کام تمہارا تھا وہ میں کر آئی ہوں، امی تمہارا پوچھ بھی رہی تھیں۔ آنٹی کہنے لگی دونوں لڑکیاں باتیں کر رہی ہیں، کرنے دو، یہاں ہم بزرگوں میں بیٹھ کر کیا کریں گی۔ یہ لوگ کافی دیر بیٹھیں اور جب اجازت لے کر جانے کو اٹھیں تو لیلا نے بڑے خلوص سے کہا، آپ لوگ دوبارہ بھی ضرور آئیے گا۔ اس کی بات پر نہ صرف وہ لوگ بلکہ گھر کی خواتین بھی ہنس پڑیں۔ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بیلا نے لیلا سے کہا، ہاں وہ لڑکی ہادیہ مجھے بہت اچھی لگی، پکی دوستی ہو گئی اس کے ساتھ۔ پتہ ہے وہ لوگ کیوں آئے تھے؟ بیلا کے لبوں پر مانی خیز مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت تھی۔ لیلا ٹھٹکی۔ 4 بھائی ہیں ہادیہ کے، 2 ابھی چھوٹے ہیں، 2 ہادیہ سے بڑے ہیں، اور جو سب سے بڑے ہیں ان کا نام حسین ہے۔ آج کل یہ لوگ انہی حضرت کے لیے دلہن کی تلاش میں ہیں۔ احسان انکل کے ہاں انہوں نے تمہیں دیکھا اور پسند کر لیا۔ کس نے؟ اسے حسین کی پرشوق نگاہیں یاد آ گئیں اور بے ساختہ ہی کہہ بیٹھی، ہادیہ اور اس کی امی نے۔ اور کس نے؟ تم کیا سمجھ بیٹھی ہو؟ کچھ نہیں، وہ ٹالنے کے انداز میں بولی، خالہ یہ خاتون مجھے بہت اچھی لگیں، بیٹے کی تصویر لے کر آئی تھیں، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، پھر پڑھا لکھا اور اچھی پوسٹ والا ہے۔ وہ لوگ اتنی چاہ سے مانگ رہے ہیں، میں تو سوچ میں پڑ گئی ہوں۔ جب سب کچھ پسند ہے تو پھر سوچ میں پڑنے کی کیا بات ہے؟ اصل میں ابھی لیلا کی شادی کرنا نہیں چاہتی، وہ تعلیم تو مکمل کر لے پہلے۔ میرے خیال میں سربت، تم پہلے ان لوگوں کے گھر ہو آؤ، لڑکے کی تصویر دیکھنا ہی کافی نہیں ہے، اس سے ملو، بات چیت کرو، اگر یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگے تو پھر انکار کرنا بے وقوفی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے تو یہ خاتون بہت اچھی لگیں، لیلا کو اگر ایسی سلجھی ہوئی ساس مل گئی تو زندگی اچھی گزر جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں مہران اور اس کے والد سے بات کر لوں۔ ان کے ابا کی تو خوب کہی تم نے، ان کا تو یہی جواب ہوگا۔ سربت بیگم، جو تم مناسب سمجھو کر لو۔ ہاں مہران سے بات کر لو، بلکہ میرا خیال ہے جب لڑکا دیکھنے ان لوگوں کے ہاں جاؤ تو اسے ساتھ لے جانا، لڑکے سے بات چیت کر کے اس کی عادت کا اندازہ لگا لے گا۔ مہران تو گھر پر ہے، اس سے ابھی بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بیلا سے کہہ کر مہران کو بلوا لیا، ساری بات اس کے سامنے رکھی تو بولا، بظاہر تو رشتہ ہر لحاظ سے معقول دکھائی دیتا ہے، میرا خیال ہے ہمیں ان کے ہاں ہو آنا چاہیے۔ میں بھی چلوں گی امی، بیلا نے کہا، اور وہ تمہارے میاں جو تمہیں لینے آ رہا ہے اسے کیا جواب دو گی؟ آپ لوگ ابھی تھوڑی جا رہے ہیں، چند روز بعد ہی جائیں گے، میرے سسرال میں آ کر مجھے ساتھ لے جائیے گا پلیز امی، انکار نہیں، میں تمہارے سسرال نہیں آؤں گا، مہران نے صاف کہہ دیا۔ تم اندر مت آنا، گاڑی میں بیٹھے رہنا۔ نہیں، بس جب ہم نے جانا ہوگا 1 روز پہلے فون کر دیں گے، ادھر آ جانا۔ لو بھلا، وہ اتنی جلدی پھر آنے کی اجازت دیں گے؟ تم آ جانا لینے، سوچ لو، پھر تمہاری ساس یا کسی نند کو کچھ کہہ دیا ان کی فضول باتوں کے جواب میں تو مجھے الزام مت دینا۔ نا بھائی، تم تو ادھر کا رخ ہی نہ کرو تو بہتر ہے، خالہ حمیدہ نے کچھ ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا، اور پھر بیلا سے بولی، میں ان لوگوں کے ہاں سے واپسی پر تمہیں فون کروں گی اور ایک ایک بات تفصیل سے بتا دوں گی۔ ہائے کیسی مجبور ہو جاتی ہیں ہم لڑکیاں بھی شادی کے بعد، اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ بیلا آہ بھر کر سر جھکائے بیٹھ گئی۔ کیا ضرورت ہے ساس نندوں سے اتنا ڈرنے کی؟ وہ 1 سنائیں تم 10 سنایا کرو، یہ تربیت نہیں دی نا ہماری امی نے ہمیں۔ سچی کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے میں بھی ان پڑھ جاہل عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر خوب سناؤں، مگر ایسا مزاج ہی نہیں، میں ان کی اتنی سن کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بیلا کی آواز بھرا گئی۔ مہران نے معمول سے ہٹ کر آج کچھ نہیں کہا، وہ کچھ سوچنے لگا تھا۔ امی، مہران اور حمیدہ خالہ لڑکے کو دیکھنے ان لوگوں کے ہاں گئے تھے۔ لیلا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ہادیہ کے بھائی کو وہ اچھی طرح دیکھ چکی تھی اور اس کی پسندگی بھی واضح تھی، اور لیلا کو بھی وہ بہت اچھا لگا تھا، نین نقش، خوش مزاج، اچھی صورت والا۔ اب پتہ نہیں یہ لوگ کس رائے کے ساتھ واپس آتے ہیں، خدا کرے انہیں پسند آ جائے۔
یہ دعا مانگ کر وہ خود ہی شرما گئی اور سر جھٹک کر ہنس پڑی۔ ان لوگوں کی واپسی خاصی لیٹ ہوئی تھی۔ کنکھیوں سے ان کے چہروں کو دیکھ کر وہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتی رہی، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ اف، کیا مصیبت ہے! جس کا رشتہ دیکھنے گئے اسے کچھ بتائیں گے بھی نہیں۔ عجیب رسم و رواج ہیں ہمارے بھی۔ کاش بیلا باجی بھی ان کے ساتھ گئی ہوتی، تب میں بڑی آسانی سے ان سے معلوم کر سکتی تھی۔ جس وقت وہ ابو کو دودھ کا گلاس دینے ان کے کمرے میں آ رہی تھی تو اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم روک لیے۔ یقیناً انہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ امی اور خالہ بڑھ چڑھ کر تعریفیں کر رہی تھیں اور لیلا کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ دوبارہ آئے تو ہاں کر دی جائے۔ ابو نے رائے لی، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ یہ مہران کی آواز تھی اور لیلا کی دھڑکن تھم سی گئی۔ کیسی شرط؟ سبھی نے حیران ہو کر کہا تھا یہی کہ بدلے میں انہیں اپنی بیٹی دینا ہوگی۔ مگر ان کی بیٹی تو لیلا سے بھی چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، اور پھر ان کی ایک ہی بیٹی ہے، بہت لاڈلی ہے۔ وہ اتنی جلدی اس کی شادی تو ہرگز نہیں کریں گے۔ آپ خود سے مفروضے مت قائم کریں، بات کریں ان سے۔ اگر انہیں یہ شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسری صورت میں ہماری طرف سے صاف انکار ہے۔ دیکھا مہران کے ابا آپ نے؟ امی روحانسی ہو گئی۔ ابو نے مہران سے اس کی شرط کی وجہ پوچھی اور اس نے ساری بات دہرا دی۔ اس کی بات سن کر وہ خاموشی رہے۔ آپ کچھ کیوں نہیں کہتے؟ اسے کیا کہوں؟ ایک لحاظ سے یہ درست بھی ہے۔ بیلا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مجھے بے حد دکھ ہے۔ میری پیاری بچی اتنے ظلم سہ رہی ہے اور میں کتنا بے بس ہوں، کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اب ایسا ہے لیلا کے ساتھ ہوا، یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ آپ بھی ایسا سوچ رہے ہیں؟ امی حیرت سے گویا ہوں۔ بس امی، اب اس پر بحث فضول ہے، آپ میری بات ان تک پہنچا دیں۔ اگر راضی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں کوئی ایسی مصیبت میں نہیں پڑنا۔ لیلا کے لیے رشتے بہت ہیں، وہ کوئی دوسرا گھر دیکھ لیں۔ جب حسین کی امی نے دوسرے دن فون کیا تو امی نے اپنی شرط کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ سن کر خاموش ہو گئی۔ کیا آپ کو ہماری شرط منظور نہیں؟ امی نے پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، گھر میں سب سے بات ہوگی اور جو بھی سب کا متفقہ فیصلہ ہوگا اس سے آپ کو آگاہ کر دوں گی۔ مگر ایک بات ضرور کہوں گی، لیلا صرف میری ہی نہیں، میرے بیٹے حسین کی بھی پسند ہے، اور میں بہت خوش تھی کہ اتنی اچھی لڑکی بس کچھ ہی عرصے میں ہماری بن کر ہمارے گھر آ جائے گی۔ مگر آپ نے بدلے میں رشتہ مانگ کر مجھے فکر مند کر دیا۔ میری ہادیہ ابھی صرف FSC میں ہے، وہ بہت لائق لڑکی ہے، پڑھنا چاہتی ہے۔ پڑھائی تو شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے، یقین کریں بہن۔ مجھے آپ کا گھرانہ بہت پسند آیا ہے، آپ کے سارے بچے بہت اچھے ہیں۔ حسین اور ہادیہ کو اپنا کر ہم بہت خوشی اور فخر محسوس کریں گے۔ آپ نے فون کیا تو میں نے بھی بہن سمجھ کر ابھی یہ بات آپ سے کہہ دی، ورنہ تو میں آج شام باقاعدہ رشتہ لے کر آنے والی تھی۔ ہادیہ کا رشتہ مہران کے لیے؟ وہ لوگ تذبذب میں تھے، ایک ہی بہن ہے ہماری، ادلے بدلے کا رشتہ مناسب نہیں، عمیر سب سے پہلے بولا تھا، جبکہ حسین خاموش تھا۔ کتنی لڑکیاں دکھائی تھی امی اور بہن نے، لیکن کوئی بھی اس کے خیالی پیکر پر پوری نہیں اتری تھی۔ مگر یہ لیلا، یہ تو بالکل اس کے آئیڈیل کے مطابق تھی۔ وہ کتنا خوش تھا، اسے یقین تھا رشتہ منظور ہو جائے گا۔ مگر یہ کیا شرط رکھ دی ان لوگوں نے؟ وہ اندر ہی اندر جھنجھلاہٹ کا شکار خاموش بیٹھا ان سب کی باتیں سن رہا تھا۔ ویسے وہ لوگ ہیں خاصے معقول۔ ابو نے رائے دی اور حسین نے دل میں مکمل اتفاق کیا۔ اماں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حسین کی والدہ کو اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ساس سے رائے لی۔ لوگ تو واقعی وفادار اور شریف ہیں، آج کل کے زمانے میں ایسے لوگ ملتے کہاں ہیں؟ اور وہ لڑکا مہران، سچ پوچھو جب وہ حسین کو دیکھنے ہمارے گھر آئے تھے تبھی مجھے بڑا اچھا لگا تھا۔ ایسا قد کاٹھ، چہرے پر ایسی متانت اور سنجیدگی، باتیں عقل و ذہانت سے پر۔ میں تو اسے دیکھے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی ایسے جوان آج کل زمانے میں تو ناپید ہو گئے ہیں۔ ہاں، ہمارے وقتوں میں ضرور ایسا قد بت اور رکھ رکھاؤ دیکھنے کو ملتا تھا۔ تو آپ کو لڑکا پسند ہے؟ ہاں، مگر یہ ادلے بدلے کا رشتہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ لڑکا بھی پسند ہے، لڑکی بھی بہت اچھی ہے، پھر کریں تو کیا کریں؟ حسین کے والد نے ان سب کو دیکھ کر جھنجھلاہٹ کی کیفیت میں کہا۔ آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ ہادیہ کی امی اب شوہر سے مخاطب تھیں۔ کتنی مرتبہ رائے لوگی؟ ہادیہ ابھی چھوٹی بھی تو ہے، تو پھر جواب دے دو۔ کتنی سہولت سے کہہ دیا جواب دے دو۔ اتنا اچھا لڑکا روز روز تھوڑی ملتا ہے، پھر خود ہی بتا دو آخر چاہتی کیا ہو۔ سب کے ہنسنے پر امی کچھ شرمندہ ہو گئی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دوہرا رشتہ ڈال کر انہوں نے عجیب مخمصے میں ڈال دیا ہے۔ کب تک جواب لینے آئیں گے وہ لوگ؟ اماں، جواب لینے تو ایک ہفتے بعد آئیں گے، مگر فون پر تو بات ہوتی رہتی ہے، شاید وہ کل ہی فون کریں اور باتوں باتوں میں اندیا لینے کی کوشش تو کریں گی۔ میرا خیال ہے کچھ دن تک آنا جانا رکھو، اگر ہر لحاظ سے مناسب لگے تو رشتہ کر دیں گے۔ ابو کی بات پر امی نے بھی اسبات میں سر ہلا دیا اور باقی سب لوگ بھی مطمئن دکھائی دینے لگے۔ مہران نے تو اپنی بات رکھنے کو رشتہ دیا تھا، وہ لوگ انکار کر دیتے تو بھی اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیلا
कम उम्र, खूबसूरत और खाते पीते घराने की लड़की थी। उसे एक से एक अच्छा रिश्ता मिल सकता था और साथ में मेहरान शर्त रख सकता था। लेकिन हुसैन की हालत काफ़ी पतली थी। एक तरफ बहन का ख्याल जो इकलौती और बहुत लाडली थी, और दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत। कभी वो सोचता इन लोगों को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। फिर ख्याल आता, आखिर इसमें हर्जी क्या है, इनका घराना भी बहुत अच्छा है और हम लोग भी लड़ाई झगड़ों में पड़ने वाले नहीं हैं। अगर दोनों रिश्ते हो जाएं तब भी कोई मसला जन्म नहीं लेगा। हुसैन की वालदा को बेटे की पसंद का पूरा एहसास था। दूसरी तरफ इन्हें इनकी सास को मेहरान भी अच्छा लगा था, इसलिए वो लोग कई बार इनके यहाँ आ चुके थे। लैला की अम्मी इनकी तरफ से जवाब की मुंतज़िर थी और ख़ुद लैला भी धड़कते दिल के साथ उनसे मिलती थी। पता नहीं बेल मंडे चढ़ेगी या नहीं। मेहरान भाई ने बात ही ऐसी कर दी है। खैर, वो जो भी कर रहे हैं मेरे तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ही कर रहे हैं। अगर इनके दिल साफ़ हैं तो इन्हें इनकार नहीं होना चाहिए। आखिर हुसैन की वालदा ने इनकी बात कबूल करके दोनों रिश्तों के लिए हामी भर ली। हुसैन ने लैला को फ़ोन करके मुबारकबाद दी, अपनी बेताबियों के बारे में बताया और मुस्तकबिल के बारे में बहुत खूबसूरत बातें की। जबकि मेहरान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो पहले की तरह अब भी हादिया के अम्मी अब्बू से सरसरी अंदाज में मिला था। इधर हादिया खुशी के साथ साथ कुछ खौफजदा भी थी। बेशक मेहरान की पर्सनैलिटी नज़रअंदाज करने वाली नहीं थी, मगर उसके चेहरे और उसके लहजे में खुरदरापन था। वो बहुत सख्त दिखाई देता था। हादिया तो बड़ी लाडली रही थी। शुरू से कभी किसी ने सख्त लहजे में उससे बात नहीं की थी। पता नहीं वो कैसे होंगे, कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सीले ना हो। उसका दिल बेचैन सा था। हुसैन भाई ने लैला भाभी से फ़ोन पर बात की थी, इन्हें मुबारकबाद दी थी, तो वो भी मेहरान के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उधर से कोई फ़ोन नहीं आया और उसका दिल एक नामालूम खौफ में जकड़ा गया। आखिर उन्होंने बदले में मेरा रिश्ता क्यों तलब किया? दोनों तरफ शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। अम्मी लैला की तरफ जाकर उसे साथ ले लेती ताकि बरी उसकी पसंद के मुताबिक बन सके। अक्सर हुसैन भाई भी साथ हो लेते, मगर हादिया को जब ये लोग अपने साथ बरी की शॉपिंग कराने लेकर गईं, मेहरान कभी भी साथ नहीं आया। अपने भाई की खुशी और शौक देखती तो उसे मेहरान का अंदाज़ बहुत खलने लगता। दिल में कई वसवसे जन्म लेते, मगर वो ये सब किसी से कह नहीं सकती थी। मंगनी के बाद लैला के चेहरे पर कैसा निखार आ गया था और हुसैन भाई कितने खुश दिखाई देते थे और रोज़ाना लैला को फ़ोन करते। पता नहीं क्या बातें होती थी इनके दरमियान। हादिया तो बस ये देखती कि फ़ोन करने के बाद हुसैन भाई के हर अंदाज में शोखी नुमायाँ होती। मिजाज का तो पहले भी बहुत अच्छा था, मगर अब तो बात ही और थी। हादिया बुझी बुझी सी थी। कई बार उसका दिल चाहता वो लैला से पूछे, आखिर आप लोगों ने बदले में मेरा रिश्ता क्यों तलब किया, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश रहती। शादी के दिन करीब आ रहे थे। पहले इन्हें बारात लेकर जाना था और जिस रोज़ हुसैन का वलीमा था उस रोज़ हादिया की रुखसत होना था। इसे अफसोस था वो भाई की बारात भी नहीं जा सकती थी। हुसैन भाई किस कदर खुश थे। क्या मेहरान का भी यही हाल होगा? हुसैन ने अपना कमरा लैला से पूछकर उसकी पसंद के मुताबिक खुद सेट किया था। वो सब देखती रही। एक खौफ उसके गिर्द जाल बुनने लगा। उसे लगा वो मेहरान को ज़बरदस्ती सौंपी जा रही है, वरना उसे उसकी ना परवाह है ना ख्याल। हाय, मैं कैसे रहूँगी वहाँ अपनों से दूर, इन सब प्यार करने वालों को छोड़कर। उसका दिल भर आया। वो दादी की गोद में चेहरा छुपाकर रोने लगी। तुम्हें क्या हुआ है बच्ची? इतने दिनों से तो वो जब्त कर रही थी, किसी के सामने एक आंसू नहीं बहाया। आज यूं रोई तो वो परेशान हो गई। दादी, मैं पराई हो जाऊंगी, फिर मेरी ज़िंदगी पर मेरा कोई अख्तियार नहीं रहेगा। पता नहीं वो मुझे आपसे मिलने भी देंगे या नहीं। मेरी प्यारी बच्ची। दादी भी आबदीदा हो गई, मगर जल्दी अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। ऐसा क्यों सोचती हो? हमने पूरी तरह देखभाल के बाद ये रिश्ता तय किया है। तुम वहाँ खुश रहोगी। तुम्हारी सास सरवत बेगम बहुत समझदार और बहुत नेक फितरत औरत हैं। नहीं दादी, मैं इनकी बात नहीं कर रही। उसके आंसू तवातुर से बहने लगे। ससुर तो बहुत ही भले मानस हैं। तुम्हारी सास बताती हैं वो बहुत खामोश तबाह हैं, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। दादी, मैंने इनके बारे में तो कुछ नहीं कहा, तो फिर इस घर में है ही कौन? बेला अपने घर की है और लैला तो हमारी अपनी बच्ची है। बाकी रहा मेहरान। वो इतना कहकर हंस पड़ी, फिर बोले, बहुत ज़हीन और समझबूझ वाला मर्द है। सच पूछो, मैंने पहली बार उसे देखा तो दुआ की थी, कोई ऐसा ही मर्द मेरी हादिया का नसीब बने। मैं तो कहूँगी खुदा ने मेरी दुआ सुन ली और इन लोगों ने रिश्ता डाल दिया। दादी, यहाँ मैं सबकी इतनी लाडली हूँ, कभी किसी ने मुझे डांटा नहीं, सख्त बात नहीं की। बेटियाँ लाडली ही हुआ करती हैं, ये तो दुनिया का दस्तूर है। लड़की को अपने वालिदैन का घर छोड़कर पराए घर जाना होता है और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है, हादिया जान, कि वो घर इस घर से ज़्यादा अपना हो जाता है। नहीं नहीं दादो, मैं तो इस घर को यहाँ मिलने वाली मोहब्बतों को कभी नहीं भुला सकती। अच्छा, अब रोना छोड़ो। लड़कियाँ ढोलक रख कर बैठ गई हैं।
تم تو اکلوتی بہن ہو، ہر رسم میں تمہیں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ نے ساتھ میں میری شادی کی تاریخ رکھ دی ہے نا، یہ اچھا نہیں کیا۔ میں تو ٹھیک سے شریک بھی نہیں ہو پا رہی۔ چلو کوئی بات نہیں، ابھی اللہ رکھے تمہارے 3 بھائی اور بھی ہیں، ان کی شادیوں پر تم جی بھر کر ارمان نکال لینا۔ شادی کی تاریخ کچھ روز بعد کی رکھ لیتے۔ کیسے رکھ لیتے؟ یہ مہران کی خواہش تھی۔ ان کی ہر بات ماننا ضروری ہے کیا؟ اس نے کچھ چڑھ کر کہا۔ ایسے نہیں کہتے، اچھی لڑکیاں شوہر کی ہر بات مانتی ہیں۔ تو ابھی شوہر تھوڑا ہی ہے۔ اچھا جاؤ سہیلیوں میں بیٹھو، ہنسو کھیلو، کیوں خواہ کے وسوسے پاڑ رہی ہو؟ دادی مجھے تو لگتا ہے وہ صرف اپنی منواتے ہیں، کسی کی نہیں سنتے۔ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ اکلوتے بچے بہت لاڈلے ہوتے ہیں، جیسے تم ہم سب کی لاڈلی ہو، مگر میں ضدی تو ہرگز نہیں ہوں۔ یہ تو تمہاری اچھی فطرت ہے۔ اور پھر مہران کے بارے میں پہلے سے ہی غلط اندازے مت لگاؤ۔ دور سے کسی کا اندازہ نہیں ہوتا، جب ساتھ رہو گے تب ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھو گے اور ایک دوسرے کی خامیوں خوبیوں سے آگاہ ہو جاؤ گے۔ مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے ان سے۔ تم نے کہاں دیکھ لیا اسے؟ تصویر دیکھ کر ہی باتیں بنا رہی ہو۔ چلو جاؤ جا کر لڑکیوں میں بیٹھو۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا تو اسے اٹھنا پڑا۔ لڑکیوں میں آئی تو انہوں نے دلہن کا گانا گانے آ رہی ہیں کا شور مچا دیا۔ توبہ کہاں جاؤں، حسین بھائی سے زیادہ میری شامت آئی ہوئی ہے، اس لیے کہ حسین تمہاری طرح منہ پھلائے نہیں پھر رہا، جو مذاق کرتا ہے خوش دلی سے جواب دیتا ہے، مگر تم تو لڑنے کو تیار دکھائی دیتی ہو۔ عمیر بھائی کے کہنے پر وہ بس سانس کھینچ کر رہ گئی۔ اب کسی کو کیا بتاؤں میں کتنی اداس ہو رہی ہوں اور میرے اندر کیسے کیسے وسوسے پل رہے ہیں۔ حسین کی بارات کے ساتھ وہ نہیں جا سکی، جس کا اسے بہت افسوس تھا، مگر اظہار کسی پر نہیں کیا کہ وہ سب اس سلسلے میں کچھ نہ کر سکتے تھے اور نہ ہی قصوروار تھے۔ لیلا دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی اور حسین بھائی تو دیکھ کر نثار ہوئے جاتے تھے۔ کتنے خوش نصیب ہیں لیلا کہ اسے ایسا چاہنے والا نصیب ہوا۔ ہائے، آج مہران بھائی تو بہت ہی پیارے لگ رہے تھے، اتنے خوبصورت کہ اگر تم دیکھ لیتی تو حسن کی تاب نہ لا کر وہیں ٹپ سے گر جاتی اور پٹ سے بے ہوش ہو جاتی۔ ہینا اسے بتا رہی تھی، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ خاموش کھڑی تھی۔ ہمارا خیال تھا وہ ہمیں دیکھتے ہی لپک کر ہماری طرف آئیں گے اور تمہاری خیر خیریت دریافت کریں گے، مگر افسوس ایسا نہیں ہوا۔ ہینا نے تو مذاق کے رنگ میں کہا تھا، مگر اس کے خیالی دل کو یوں دھکا لگا کہ ہادیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، چہرہ ایک دم سے پھیکا پڑ گیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہینا نے حیرت کے ساتھ اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ذرا سر میں درد ہے۔ تم نے کچھ کھایا پیا بھی ہے یا یوں ہی بیٹھی ہو؟ پھر اس کی خاموشی پر یہ کہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی، ٹھہرو میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ پھر اگلے روز وسوسوں میں گھری وہ نازک پیاری چھوٹی سی لڑکی دلہن بن کر مہران کے گھر آ گئی۔ آج حسین اور لیلا کا ولیمہ تھا اور رواج کے مطابق لیلا کو بھی آج میکے آنا تھا، مگر حسین کی دادی کی طبیعت اچھی نہیں تھی، وہ دل کی مریضہ تھیں۔ اکلوتی لاڈلی پوتی کی جدائی کے خیال سے ان کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ لیلا نے حسین سے کہا، میں کل صبح چلی جاؤں گی۔ حسین تو خود بھی یہی کہنا چاہتا تھا۔ ہادیہ کے ساتھ ساتھ اگر لیلا بھی چلی جاتی تو گھر میں بہت بے رونقی بھی ہو جاتی۔ اب لیلا کی موجودگی دادی جان کو بہت حد تک بہلا سکتی تھی۔ رخصتی کے وقت مہران نے ماں سے لیلا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مختصر الفاظ میں اتنا بتایا، آج حسین کی دادی کی طبیعت اچھی نہیں ہے، لیلا صبح آ جائے گی۔ لیلا کیا ڈاکٹر ہے؟ پہلے ہی روز سے میری بہن پر پابندی۔ ایسا تو بیلا کے سسرال والوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں دھواں سا بھرنے لگا تھا۔ اس نے ایک سلگتی سی نگاہ دلہن بنی لڑکی پر ڈالی اور نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ وہ خود سمٹ سی گئی تھی، مگر مہران نے محسوس نہ کیا، وہ اپنی ہی آگ میں سلگ رہا تھا۔ ہادیہ کو لا کر خوبصورت انداز میں سجائے ہوئے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ سر چکائے بیٹھی رہی، ایک بار بھی سر اٹھا کر جائزہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ اسے بار بار دادی کا خیال آ رہا تھا۔ میری جدائی کے خیال سے ہی وہ بیمار پڑ گئی، پتہ نہیں اب کیسی طبیعت ہوگی ان کی۔ ذہن بار بار ان کی طرف پلٹ جاتا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا جلدی سے یہ وقت گزر جائے اور کل کی شام آ جائے جب اسے میکے جانا ہے۔ بیٹا کچھ چاہیے تو نہیں؟ چائے لا دوں؟ کوئی پھل ہی لے لو، اس کی ساس بار بار پوچھ رہی تھیں۔ کمرہ لڑکیوں اور عورتوں سے بھرا تھا، ہر طرف کہکے تھے، آوازیں تھیں، اور یہ سب چہرے اس کے لیے اجنبی تھے۔ اب یہ اجنبی چہرے ہی میرے اپنے ہیں، اور جو واقعی اپنے ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کا جی بار بار بھر آتا تھا۔ وہ بمشکل آنسو ضبط کیے بیٹھی تھی۔ لیلا جب دلہن بن کر ان کے ہاں آئی تھی تو اس کا انداز ہادیہ سے مختلف تھا۔ وہ خوش اور با اعتماد دکھائی دیتی تھی کہ اس کے ساتھ اچھی امیدیں اور حسین کے دکھائے ہوئے خواب تھے، جبکہ ہادیہ یہ خوف کی کیفیت سے دو چار بیٹھی تھی۔ اسے یقین تھا یہ رشتہ کسی وجہ سے طے کیا گیا ہے۔ مہران کو اس کی ذات سے ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ صبح جب ثروت بیگم اور بیلا اس کے کمرے میں آئیں
تو دلہن کا ہر انداز یہ بتا رہا تھا کہ مہران نے اس کی دلجوئی کی ذرا بھر کوشش نہیں کی۔ یہ اتنی خاموش کیوں ہے؟ انہوں نے الجھ کر بیٹے سے پوچھا۔ اس سے پوچھ لیں۔ ہادیہ کے برعکس مہران بہت فریش اور خوش دکھائی دیتا تھا۔ تم نے کچھ کہا ہے ہماری بیٹی کو؟ میں نے کیا کہنا تھا، وہ ہنس پڑا تھا اور مانی خیز نگاہ ہادیہ کی جانب اٹھ گئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اسے لگا تھا مہران فاتح ہے اور وہ مفتون۔ لڑکیاں سہاگ رات کے بعد کیسی ہستی کھیلتی ہیں بھی ملتی ہیں۔ اس نے اپنی کئی کزنز یاد کی۔ صبح ان کے چہرے پر جگمگاہٹ ہوتی تھی اور ہونٹوں پر ہنسی، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ مجھے تو پامال ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ مستقبل کا کوئی خواب نہیں دکھایا گیا، نہ تعریف نہ تنقید۔ یوں لگا تھا ملکیت ہوں، مالک کی مرضی، وہ جو چاہے استعمال کرے۔ رات جب مہران سو گیا تھا تب وہ بے آواز روتی رہی۔ اسے ایک پل بھی نیند نہیں آئی۔ کمرے میں گرم دودھ، چائے، فروٹ اور مٹھائی موجود تھی، مگر اس نے کچھ بھی نہیں لیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر دبائے روتی رہی اور جلد صبح ہونے کی دعا کرتی رہی۔ صبح جب اس نے مہران کے کھلے چہرے اور بات بے بات مسکراتے لبوں کو دیکھا تو یہی سمجھی فاتح فتح کے نشے میں ہے۔ پتہ نہیں کب شام ہوگی اور میں واپس اپنے گھر جا سکوں گی۔ وہ خاموش اداس بیٹھی، بار بار ٹائم دیکھتی تھی۔ مہران کسی نہ کسی کام سے کمرے میں آتا رہا۔ وہ جب بھی اندر آتا یہاں موجود لڑکیاں شرارت بھرے انداز میں شور مچاتی۔ وہ ان سب سے نظر بچا کر کنکھیوں سے اس خوبصورت نازک گڑیا کو ضرور دیکھ لیتا جو اب مکمل طور پر اس کی دسترس میں تھی، جبکہ ہادیہ نے ایک بار بھی جھکی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ سخت الجھن میں گرفتار تھی، دل اور پلکیں بوجھل تھیں۔ سب گھر والے یاد آ رہے تھے۔ صبح سے یوں بیٹھی ہوں، کسی نے اتنا بھی نہیں کہا تھک گئی ہوگی، رات نیند ہی کہاں آئی، اور درد سے جسم الگ ٹوٹ رہا ہے۔ مگر کیسے لوگ ہیں، ٹھٹ کے ٹھٹ کمرے میں لگے ہوئے، جو جس طرح کا چاہتا ہے تبصرہ فرماتا ہے۔ کمر تختہ ہو رہی تھی اور وہ جل کر ان سب کے بارے میں ایسی ہی باتیں سوچ رہی تھی تو مہران نے اپنی ضد پوری کر ہی لی۔ کوئی عورت بڑی آہستگی سے ساتھ والی سے مخاطب تھی، لیکن مہران کے نام پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے اور سارے شور کو ایک طرف کر کے وہ اس عورت کی بات غور سے سننے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں بہن کہتا تھا، جہاں بیٹی دیں گے وہاں سے لیں گے بھی۔ گھر کے باقی افراد اس حق میں نہیں تھے، مگر ہے شروع سے ضدی اور اپنی بات منوا کر چھوڑنے والا۔ دیکھ لو، جو کہا وہ پورا بھی کیا۔ لیلا کے سسرال والے مان کیسے گئے؟ لڑکی تو ابھی بہت چھوٹی ہے۔ پہلے والی نے سوال اٹھایا۔ مہران کون سا بوڑھا ہے، زیادہ سے زیادہ 28-29 کا ہوگا، اور پھر اتنی اچھی جاب، گھر گھرانہ، ایسے رشتے تو لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، مگر ادلے بدلے کی شادی بھی بس۔ چلو اب تو ہو گئی، خدا سے دعا ہے کامیاب رہے۔ لڑکی کم عمر بھی ہے اور معصوم بھی، جبکہ ہمارا مہران غصے کا تیز اور بڑے مزاج والا ہے، تو ٹھیک ہے نا، اس کے لیے ایسی ہی بیوی مناسب تھی، ورنہ کوئی آ جاتی مزاج دار اور ہوشیار تو پھر ہو چکا تھا گزارا۔ وہ دونوں باتیں کرتی اٹھ کر باہر چلی گئیں اور اس کے تھکے جسم کو مزید تھکا گئی۔ تو یہ رشتہ کسی خاص مقصد کے لیے کیا گیا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے وہ مقصد؟ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ بس یہ ہوا کہ یہاں موجود سب لوگ اب اسے اور بھی غیر اور سازشی لگ رہے تھے۔ یہ سب جانتے ہیں میں یہاں کیوں لائی گئی ہوں، صرف میں ہی بے خبر ہوں۔ یہ سب دل ہی دل میں مجھے بیوقوف سمجھ کر خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہوں گے جو دل میں افسوس بھی کر رہے ہوں گے۔ صبح سے جو آنسو ضبط کر کے بیٹھی تھی اب چھلک گئے۔ دلہن رو رہی ہے، کسی بچے نے سب کو اطلاع دی۔ بیلا کاموں میں مصروف تھی، سب چھوڑ چھاڑ کر دوڑتی ہوئی ادھر آئی۔ ہائے میری پیاری سی بھابھی، کیا ہوا ہے؟ وہ ہاتھ سے آنسو پونچھنے لگی۔ سر میں درد ہے، وہ بیچاری اور کہہ بھی کیا سکتی تھی۔ بیلا نے سب کو کمرے سے نکال دیا، چائے بنا کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بولی، آپ آرام کریں، اب کوئی ادھر نہیں آئے گا، میں مہران کو بھیجتی ہوں۔ جی میں آیا کہے انہیں بھیجنے کی بھلا کیا ضرورت ہے، مگر کہہ نہ سکی۔ بیلا کے جاتے ہی اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ابھی 2-3 سپ ہی لیے ہوں گے کہ مہران کمرے میں آ گیا۔ اس نے جھجک کر کپ واپس رکھ دیا۔ سر میں درد ہے، اس کے چہرے پر گہری تشویش تھی، مگر چہرہ دیکھا ہی کس نے؟ اس نے تو جواب میں ہاں یا نہ بھی نہیں کہا، جیسے بیٹھی تھی بیٹھی رہی۔ چائے کیوں رکھ دی، پی لو۔ اس نے کپ اٹھا کر پھر سے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ بھی تعمیل کے لیے جھٹ پینے لگی۔ بہت درد ہے، اس کا بجھا بجھا چہرہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر یوں منہ بنائے کیوں بیٹھی ہو؟ جی جہاں کہے سازش کا شکار ہونے والی لڑکی بھلا اور کس طرح بیٹھ سکتی ہے؟ مگر وہ مہران سے ڈرتی بھی تھی۔ رشتہ طے ہونے سے پہلے اس کی شخصیت کا جو رعب اس پر پڑا تھا وہ اب تک قائم تھا، اور صبح وہ عورتیں بھی تو یہی کہہ رہی تھیں، غصہ ور ہے، اور اسے غصہ ور لوگوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی، کبھی کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا۔
اور قسمت نے لا پٹکی ایک ظالم کی جھولی میں۔ کیا سوچنے لگی؟ مہران نے بول کر سب تتر بتر کر دیا۔ کچھ نہیں، اب کیا بتاتی، دل ہی دل میں آپ کو کوس رہی تھی تاکہ سر کے درد میں کچھ کمی آ سکے۔ امی نے فون کیا تھا آپ کے گھر، آپ کی دادی کی طبیعت اب ٹھیک ہے۔ یہ سن کر واقعی تسلی ہوئی اور اس نے پہلی بار پلکیں اٹھا کر ذرا کی ذرا مہران کی طرف دیکھا۔ چہرہ بہت سنجیدہ اور نگاہ اس پر تھی۔ اسے فوراً پلکوں کی جھالر گرانا پڑی۔ بہت پیار ہے آپ کو اپنی دادی سے؟ وہ بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ بے تکا سوال کر رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ میری دادی جان جو ہیں، میری امی ابو دادی اور بھائی سبھی مجھے بہت چاہتے ہیں۔ اس نے پہلی بار بات کی تھی۔ نرم اور بہت میٹھی آواز تھی ہادیہ کی۔ اپنی بیٹیوں سے تو سبھی پیار کرتے ہیں۔ اس نے عجیب سی ہنسی ہنس کر جس لہجے میں یہ بات کی وہ ہادیہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ پھر اسے جیسے کچھ خیال آ گیا۔ بولا، تمہارے سر میں درد ہے، سونے کی کوشش کرو، شام کو مزید مہمان آ جائیں گے، تم ریسٹ نہیں کر سکو گی۔ شام؟ اس نے آسودگی سے سوچا، شام کو میرے سب گھر والے آئیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میرا پیارا کمرہ، میرا اپنا بستر، بس جاتے ہی یہ بھاری بھاری کام والے کپڑے اتار کر کاٹن کا سادہ سا جوڑا پہنوں گی اور اپنے تکیے پر سر رکھ کر گہری نیند سو جاؤں گی۔ وہ بھول گئی کہ مہران اس کے پاس بیٹھا ہے اور اس کے چہرے کے آتے جاتے رنگوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تم آرام کرو۔ اس نے اچانک ہادیہ کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا اور پھر ایک شرارت کر کے کمرے سے نکل گیا۔ جب تک وہ سنبھلی وہ جا چکا تھا۔ دل کی بے قابو دھڑکنوں کو گنتی وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ شام کو اس نے فون کلر کا سوٹ پہنا۔ بھاری زیور اور میک اپ دیکھنے والے کہتے تھے پری لگ رہی ہے، جبکہ پری کو جوتا تنگ کر رہا تھا۔ جی چاہتا تھا اسے اتار کر بیٹھ جائے، مگر جھک کر تسمے کھولنا بھی ایک مصیبت تھا۔ سبھی لوگوں کی نگاہیں اسٹیج پر بیٹھی دلہن کی طرف تھیں۔ کسی سے کہنا اسے مناسب نہیں لگا، بس بیزار سی بیٹھی ہاتھوں کی مہندی اور باہوں کی چوڑیوں کو دیکھتی رہی۔ ذرا دیر بعد اس کے گھر والے آ گئے، امی ابو بھائی اور نئی نویلی ہستی مسکراتی بھابھی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی سب کچھ بھول کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ امی سے ملتے ہوئے دادی کا پوچھا تو انہوں نے بتایا پہلے سے بہت بہتر ہیں، مگر یہاں آنے سے ان کی طبیعت پھر سے خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ وہ گھر پر ہیں اور لاڈلی پوتی کی آمد کی منتظر بھی ہیں۔ بس یہ فضول تقریب ختم ہو جائے تو چلتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ واپس اپنے گھر۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔ گھر والوں کے آتے ہی وہ پہلے والی ہادیہ بن گئی تھی۔ کچھ خیال کرو سسٹر، یہ آپ کے ولیمے کی تقریب ہے، چھوٹے بھائی نے یاد دلایا۔ ہوگی، اس نے کندھے اچکائے۔ پھر امی سے بولی، کل سے آپ سب گھر والے اتنے یاد آ رہے ہیں، سوچ رہی ہوں دل کیسے لگے گا میرا۔ لیلا کدھر ہے؟ امی اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے بہو کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ وہ مہران اور اپنی امی کے پاس کھڑی تھی۔ مہران اس سے کوئی سوال جواب کر رہا تھا اور وہ کبھی سنجیدہ ہو جاتی، کبھی پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ جاتی۔ پھر اس کی امی نے بیٹی کا ماتھا چوم لیا اور مہران سے کچھ کہا۔ لیلا بھی ہنسنے لگی، مگر مہران نے منہ بنا کر غصے سے سر جھٹک دیا اور جانے کیا کہا کہ ماں بیٹی پریشان ہو گئی۔ پھر بیلا، ان کے ابا اور خالہ حمیدہ بھی وہاں آ کھڑی ہوئیں۔ وہ سب مہران سے کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ برابر نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ان سب باتوں کا گھر کے باقی افراد نے تو نوٹس نہیں لیا، مگر ہادیہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ الہی خیر، پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں ان کے درمیان، اور یہ مہران اتنے غصے میں کیوں دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب ادھر چلے آئے۔ رسمی سلام دعا تو گیٹ پر ہو چکی تھی، اب بے تکلفی سے باتیں ہونے لگیں۔ ہادیہ نے دیکھا مہران بڑا لا تعلق سا بیٹھا تھا۔ حسین بھائی نے کتنے اچھے انداز میں اس سے بات کی تھی، مگر کیسا روکھا جواب آیا تھا۔ ادھر سے اسے اپنے بھائی کی انسلٹ محسوس ہوئی اور جی بھر آیا۔ وہ وہاں سے دھیان ہٹا کر اچانک ہنستی مسکراتی چمکتی دمکتی لیلا کو دیکھنے لگی۔ مسکراہٹ تو گویا اس کے لبوں سے چپک کر رہ گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں کتنا خوبصورت رنگ آ ٹھہرا تھا۔ کیا میری آنکھوں میں ایسا کوئی رنگ ہے؟ اپنے گھر جاؤں گی تو اچھی طرح سے آئینہ دیکھوں گی۔ گھر جا کر کباب کھانے ہیں جو امی نے میری مہندی کے روز بنا کر فریج میں رکھے تھے۔ سب بہت تعریف کر رہے تھے، میرے پرندے بھی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے اپنے ننھے پیارے پرندوں کو یاد کیا اور اس ماں کا ڈائجسٹ بھی آ گیا تھا، جا کر وہ بھی پڑھنا ہے۔ پتہ نہیں کتنے روز رہوں گی میں، اللہ کرے ایک ہفتہ تو ہو، اگر کم ہوئے تو میں جھوٹ موٹ بیمار پڑ کر لیٹ جاؤں گی۔ وہ پوری طرح منصوبہ بندی کر رہی تھی، یہاں تک کہ بیلا نے اسے 2-3 آوازیں دیں اور پھر پکڑ کر شانہ ہلانا پڑا۔ وہ کافی شرمندہ ہوئی اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ تقریب کے اختتام پر جب مہمان رخصت ہو رہے تھے، اس کی امی قریب آئیں اور اسے گلے لگا کر بولیں، اچھا بیٹی ہم لوگ اب چلتے ہیں، تم اپنا خیال رکھنا اور کوئی بات دل پر مت لینا۔ کیا مطلب؟ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی؟ اس نے کچھ پریشان ہو کر پوچھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ تم مہران کے ساتھ آنا تو آپ کہیں نا ان سے، وہ بھی ابھی چلے، اسے بہت کام ہے، اکیلا تو ہے وہ بیٹا،
कोई भाई नहीं है उसका, और तुम्हारे ससुर बीमार आदमी हैं, तुम उसके साथ आ जाना। और देखो, दिल मैला मत करना, शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत कुछ सहना पड़ता है। अम्मी मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाना है। उसने ये भूल करके अब हकूक किसी दूसरे शख्स को सौंप चुकी है, ज़िद की। लैला को देखो कैसी समझदार लड़की है, तुम भी बचपना छोड़ने की कोशिश करो। फिर भाई और अब्बू आकर इससे मिले। वो सब खामोश से थे, ज़रूर कुछ हुआ है। उसका जी घबराने लगा। मेहमानों के जाने के बाद ये लोग भी घर वापस आ गए। कार में उसकी सास और ससुर इन दोनों के साथ थे, मगर खामोशी छाई रही और ये चुप उसे बेचैन करती रही, बुरी तरह सहमी रही। उसे इन सब पर शदीद गुस्सा था। उसे क्यों रोक लिया गया, मैके क्यों नहीं जाने दिया। बज़ाहिर ये सास साहिबा कितने मीठे मिजाज की लगती हैं, मगर मैं भूल गई थी, सास तो सास ही होती है। घर आए तो सब लोग इनके कमरे में आकर बैठ गए। लैला खूब चहक रही थी, अम्मी मेरा कमरा तो किसी ने नहीं खोला, मेरी चीज़ें तो इधर उधर नहीं की, लोग जो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे वो कहाँ रखे हैं। अम्मी सुबह मैं बिरयानी खाऊंगी, वो भी आपके हाथ की बनी हुई। वो माँ की गोद में सर रख के लेटी थी और हादिया को अपने लोग याद आ रहे थे। फिर जब ये सब सोने के लिए अपने कमरों में चले गए तो मेहरान ने उसे कपड़े बदलने के लिए कहा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वो बड़ी संजीदगी से बोली थी। ऐसे ही इतने जेवर लाद कर और इतने भारी कपड़ों में? वो तो मुस्कुराना अंदाज में हंसा था। मुझे मालूम है तुम थक गई होगी, मगर लिबास तब्दील करना तो ज़रूरी है। कल के मुकाबले में अब उसका अंदाज़ काफ़ी नरम था। भारी लिबास और जेवर मुझे डिस्टर्ब क्या करेगा, मेरा तो दिल जल रहा है। कितना जुल्म किया है मुझ पर, अब क्यों बैठी हो ऐसे? उसने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर नरमी से पूछा। उसने बेजारी से हाथ छुड़ा लिया। इस बात पर वो कुछ चौंका और बोला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भला क्या हो सकता है मेरी तबीयत को? वो आंखों में आए आंसुओं को पीने की कोशिश करते हुए कुछ भराई हुई आवाज़ में बोली थी। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मैं अपने घर जाना चाहती थी, आखिर उसने कह दिया, और एक तल्ख सी मुस्कुराहट लबों पर आ गई मेहरान के। कल यकीनन लैला भी ऐसे ही रो रही होगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा कि वो तो अपने भाई की बारात के साथ नहीं आ सकी थी। तब हादिया ने चौंक कर सर उठाया, कुछ जताता हुआ अंदाज। मेहरान का चेहरा उसने घबरा कर सर झुका लिया। ये रोना धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही मैं किसी की मिन्नतें कर सकता हूँ। उठो और ये जेवर उतार कर चेंज करके बिस्तर पर आओ। बिस्तर पर आओ? जहन्नुम में ना चली जाऊँ? जलकर सोचा और चारों नाचार उठ खड़ी हुई। मेहरान ने फ़ोन पर उसकी अम्मी से कह दिया था कि वो लोग खुद आकर हादिया को ले जाएं। वो अभी नहीं आ सकेगा, अलबत्ता वापसी पर वो खुद लेने ज़रूर आएगा। उसे 4 रोज़ के लिए जाने की इजाज़त मिली थी और उसने इसी को गनीमत जाना था। ये तो समझ गई थी बीमार बनकर दिन बढ़वाए नहीं जा सकते। उसने 4 दिन की इजाज़त दी है तो 4 दिन के बाद ही वापस आना होगा, वरना वो उठाकर भी ले आएगा। तुम भी चले जाते दुल्हन के साथ, उसकी अम्मी ने रवाज बताते हुए कहा। ये रवाज इनके घर वालों को भी मालूम होगा, मगर हुसैन नहीं आया। हुसैन की मजबूरी उसने खुद बता दी थी। इन लोगों का ज़ाती बिजनेस है, एक ज़रूरी मीटिंग आ पड़ी थी, इसलिए वो रुक नहीं सका। कह रहा था 2 रोज़ के बाद आ जाएगा। मैं भी 2 रोज़ के बाद चला जाऊँगा, उसने लापरवाही से कहा। शाम को अब्बू और उमैर भाई उसे लेने आए। ये भी शुक्र के मेहरान उनसे बहुत अच्छे तरीके से मिला। वो इन दोनों के साथ जाने की तैयारी बड़े जोश के साथ कर रही थी। वो कमरे में मौजूद बेड पर नीम तराज ये तैयारियां बड़े गौर से देख रहा था। सुनो, बहुत खुश हो जाने के ख्याल से। हाँ, उसने मेहरान की तरफ नहीं देखा। वो समझ नहीं पाई इस वक्त उसने ये बात क्यों कही है और कैसी उदासी उसके रोम रोम में उतर रही थी। अभी कुछ दिन पहले तक ये लड़की उससे कितनी दूर थी, मगर लगता है हमेशा का साथ है। अब उसके जाने के ख्याल से कितनी उदासी हो रही है और बार बार ये ख्याल आता है, ये वक्त कैसे कटेगा। तुम तो चाहोगी हमेशा वहीं रह जाओ, वापस आना ही ना पड़े। और अब के हादिया ने कुछ हैरत और घबराहट से सर उठाया। उसकी शक्ल देखी जहाँ अब गुस्सा था। जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया और बोली, जी नहीं, मैं तो बस 2-4 रोज़ में वापस आ जाऊँगी। बहुत मेहरबानी, बड़ा एहसान है आपका, मेहरान ने जलकर कहा और कमरे से निकल गया। फिर जब वो मैके आते वक्त सबसे मिल रही थी, मेहरान मौजूद नहीं था। अम्मी ने बताया, कह रहा था किसी दोस्त का फ़ोन आ गया है, उसकी तरफ जा रहा हूँ। और ये बताते हुए वो काफ़ी शर्मिंदा थी। इन्हें पूरा एहसास था कि मेहरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया से कुछ कहना है? वो जाते वक्त बहुत शौक हो रही थी और झुककर लैला से पूछा था। लैला ने शरारत से उसका हाथ दबाया और बोली, जी नहीं, मेरा दिल तो अपनी ज़ुबान से कहना ही मुनासिब लगता है। तुम भी किसी तीसरे का सहारा मत लेना, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी में मैंने तुमसे एक दिन पहले कदम रखा है, इसलिए सीनियर होने के लिहाज से मैं तुम्हें बहुत बेहतर मशवरा दे रही हूँ। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और हादिया उमैर भाई के बराबर चलती गाड़ी में आ बैठी। मेहरान तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? गाड़ी में बैठते ही उमैर भाई ने सवाल किया, जबकि अब्बू ज़रूरत से ज़्यादा खामोश किसी सोच में डूबे दिखाई देते थे। जी तो चाहा वो सारी शिकायतें जो उसे मेहरान से हैं कह डाले,
मगर फ़ायदा क्या होगा, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तुमने जवाब नहीं दिया बेटा। अब्बू भी यकीनन उसके जवाब के मुंतज़िर थे। जी हाँ, मैं खुश हूँ, होंठों पर मुस्कुराहट सजाकर जवाब दिया। फिर अब ये क्या हरकत की उसने? हमने देखा है वो हमारे साथ ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, और अब जबकि तुम मैके जा रही थी, इन्हें कम अज़ कम खुदाफिज़ कहने तो रुकना चाहिए था। ऐसी भी क्या मजबूरी आ पड़ी थी दोस्त की? इनकी बहन भी तो हमारे घर है, सर आंखों पर बिठाते हैं हम सब। हुसैन भाई हर तरह से खुश रखते हैं उन्हें। बस उमैर, खामोश हो जाओ। इस बात को भूल जाओ कि लैला मेहरान की बहन है, और ना ही हमने हर कदम पर यह देखना है कि लैला के मैके में हमारी बेटी के साथ क्या सलूक हो रहा है। लैला अब तुम्हारी भाभी और हमारे ख़ानदान की बहू है। वो हमें उतनी ही प्यारी है जितनी कि हादिया है। जी अब्बू, लैला भाभी तो बहुत अच्छी हैं। आप लोग किसी बात की सज़ा इन्हें मत दीजिएगा। क्या मतलब, कैसी सज़ा? क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है हादिया? उमैर भाई, मैंने तो यूं ही एक बात कही है, और अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो अच्छे बुरे का पता चल सके। हादिया को यहाँ आए दूसरा रोज़ था। वो अपनी दोस्त हिना की तरफ जाने को तैयार हो रही थी। अम्मी ने कहा था हुसैन तुम्हें ड्रॉप कर देगा और शाम को इमरान तुम्हें घर ले आएगा। तैयार होकर वो भाई के कमरे में आई तो वो फ़ोन पर किसी से गुफ्तगू कर रहे थे। उस पर नज़र पड़ी तो बोले, हादिया से बात करो। किसका फ़ोन है भाई? लैला को मैंने फ़ोन किया था, पूछ रहा था वापसी का क्या प्रोग्राम है, जाकर बैठ गई हो। हादिया ने लैला से बात की, मगर खोए खोए अंदाज में। हुसैन भाई कितना मिस कर रहे हैं लैला भाभी को, और इधर मेहरान को परवाह ही नहीं होगी। उसे मेहरान की लातल्की और सर्द रवैये पर बहुत दुख हो रहा था। लैला ने मेहरान को बताया था अभी हुसैन से फ़ोन पर बात हुई, वो सबको सलाम कह रहे थे। भाभी भी कहीं करीब ही मौजूद थी। उन्होंने भाभी से भी बात करवाई है मेरी, और मेहरान ने सोचा लैला ने हुसैन को फ़ोन किया है, यकीनन वो उसके लिए उदास होगी, और एक वो लड़की है जिसका नाम हादिया है, उसे मेरी परवाह ही नहीं। यूँ कहकर भागी है जैसे कैद से रिहाई मिली हो, और पलटकर एक मर्तबा भी फ़ोन नहीं किया। अब भी हुसैन ने ही लैला से उसकी बात करवाई है। तब भी ये तौफीक ना हुई कि मेरे बारे में पूछ लेती, मगर मुझे इसकी इतनी परवाह क्यों है? झुंझलाकर खुद से सवाल किया, सजनिश भी की, मगर बेफ़ायदा। वो याद आती रही और उसकी बेएतनाई कुढ़ाती रही। हुसैन ने लैला को बताया था शहर में फूलों की नुमाइश लगी है, कल शाम को मैं आऊँगा, तुम तैयार रहना। लैला जाने को तैयार थी, मगर हुसैन के आने से पहले बेला और अरशद आ गए। आ तो मेहरान भी आकर इन सब के पास बैठा और अरशद से बातें की। लैला ने बेला को हुसैन की प्रोग्राम के बारे में बताया तो बेला कुछ मायूसी से बोली, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने इतनी मुश्किल से इजाज़त लेकर आई हूँ, सोचा था खूब बातें होंगी, लैला का जाना इतना ज़रूरी भी नहीं। मेहरान ने कहा, हाँ अब तो मेरा जी भी नहीं चाह रहा, मगर मजबूरी है, हुसैन आते ही होंगे। लैला वाकई बेला की आमद के बाद जाना नहीं चाहती थी। शादी के बाद बहन से मिलने और ढेरों बातें करने को बहुत जी चाहता था। वो ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी, मगर हुसैन को इनकार करे तो कैसे करे। कितने शौक से कल उन्होंने प्रोग्राम बनाया था। अभी नया नया मामला है, पता नहीं मिजाज के कैसे हैं। अगर मेहरान भाई की तरह हुए तो कह देंगे बस अब कभी कहीं नहीं लेकर जाऊंगा, और फिर इस बात पर कायम भी रहेंगे। तुम्हें लड़कियों की मजबूरियों का क्या अंदाज़ा। अब तो हुसैन भाई की आमद पर लैला को जाना ही होगा। अभी ये बातें हो रही थी कि हुसैन आ गया। आदत के मुताबिक सबसे अच्छे तरीके से मिला, सबसे नज़र बचाकर लैला को आंख मारी, फिर ऐसी जगह मुंतखब करके बैठा जहाँ से लैला को साफ देखा जा सकता था। लैला चाय बनाकर दो हुसैन बेटे को। अम्मी हुसैन से बहुत खुश दिखाई देती थीं। अरशद के मुकाबले में उसके हर अंदाज में किस कदर अपनायत थी, जबकि अभी शादी को अरसा ही कितना हुआ था। लैला चाय बनाने किचन में गई तो वो भी पीछे ही आ गया। बड़ी बेमुरवत हो, मैं क्या भूली नहीं। वो लैला की पुश्त की जानिब उससे बहुत करीब खड़ा कह रहा था, सच कहता हूँ तुम्हारे बगैर दिन और रातें जिस तरह गुजर रही हैं ये मैं ही जानता हूँ। रात आंखों में कटती है, आप मर्द हैं सब कह सकते हैं, जबकि मैं तो लैला को अपनी बेताबी की दास्तान सुनाते ला जाई। वो कहना भी चाहती थी और रुक भी जाती थी। हम सुनने के मुश्ताक हैं, कह दें तो बेहतर होगा। कैसे कहूँ, वो शर्माकर बोली, ज़ुबान से, आंखों से, अदाओं से। लैला जवाब में कुछ कहने लगी थी कि चाय उबल गई। दोनों एकदम से इधर मुतवज्जो हो गए। चूल्हा भी ख़राब हुआ, अब मुझे ये भी साफ़ करना पड़ेगा। छोड़ो रहने दो, तुम्हें तैयार हो जाओ, हम चाय पीते ही चले जाएंगे। हुसैन की बेताबी, उसका अंदाज, लैला को ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं जाना नहीं चाह रही। हुसैन को वो भी तो बुरी तरह मिस करती रही थी। दूर होकर भी हरदम वो करीब महसूस हुआ था। कितना सोचा था उसने हुसैन को, और रातें कैसी बेकली में कटी थीं। मगर बेला सिर्फ उससे मिलने की खातिर अपने जंगजू ससुराल से इजाज़त लेकर आई थी। वो उसे छोड़कर हुसैन के साथ चली जाती तो ये कुछ मुनासिब ना होता, मगर कहूँ तो कैसे कहूँ। चाय कमरे में लेकर आई तो ये उलझन साथ थी। हुसैन को चाय थमाकर वो यहीं बैठ गई। तुम तैयार हो जाओ, हुसैन ने उसे बैठे देखकर कहा। वो मेहरान की तरफ देखने लगी। क्या बात है,
کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ مہران فوراً مدد کو تیار ہوا اور اپنے مخصوص سنجیدہ لیے دیے انداز میں حسین سے پوچھا۔ ہاں، ہم لوگ پھولوں کی نمائش دیکھنے جا رہے ہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ مگر لیلا تو آج نہیں جا سکتی، گھر میں بہن اور بہنوئی ملنے کے لیے آئے ہیں، وہ مہمانوں کو چھوڑ کر چلتی بنے، یہ تو اعلیٰ درجے کی بدتمیزی ہے، اور ہمارے گھر میں ایسی بدتمیزی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ حسین کو اس کا انداز کافی برا لگا۔ اگر وہ بہنوئی نہ ہوتا تو اس وقت اچھی خاصی بحث چھڑ سکتی تھی، مگر اس کے سامنے ہادیہ کا چہرہ آ گیا اور وہ کوئی بات کہتے کہتے رک گیا۔ مہران کی طرف سے رخ پھیر کر لیلا سے بولا، اگر تمہیں نہیں جانا تھا تو پہلے کہہ دیتی، میں نے خواہ ہی وقت ضائع کیا۔ اس کے انداز نے لیلا کی تو جان نکال دی۔ بیلا نے بہن کی بے بسی اور خوف کو محسوس کیا تو بولی، دراصل ہم لوگ اچانک بغیر کسی اطلاع کے ہی چلے آئے تھے، اب اگر آپ لوگوں کا پروگرام تھا تو ہماری وجہ سے خراب مت کریں۔ کیوں؟ تم فالتو ہو جو کوئی پرواہ ہی نہ کرے۔ مہران حسین کی بے بسی محسوس کر کے خوش تھا۔ حسین کو بے بس دیکھ کر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے بیلا کے سسرال سے تمام بدلے چکا دیے ہیں۔ بیٹی دیکھ کر اب وہ بے بس نہیں اور اسے اپنا فیصلہ بہت بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایک دوست کی طرف جانا تھا، مگر میں نے بیلا کی بات نہیں ٹالی، صرف اس لیے کہ بہن چند روز کے لیے ہی تو میکے آئی ہے، اگر آج نہ لے کر گیا تو پھر نہ جانے کب ملاقات ہو۔ ارشد نے احسان جتایا۔ بیلا ابھی جو لیلا کو جانے کے لیے کہہ رہی تھی اب ایک دم سے خاموش ہو گئی کہ اگر لیلا چلی جاتی تو اسے شوہر کی بہت باتیں سننا پڑتی۔ اس وقت سب سے کمزور پوزیشن حسین کی تھی کہ اس کے سامنے اپنی معصوم بہن کا چہرہ تھا۔ وہ مہران کے مزاج کو بھی خوب پہچان گیا تھا، اسے رہ کر ہادیہ کا خیال ستا رہا تھا۔ ہم نے ہادیہ کا رشتہ یہاں طے کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ مہران اس کومل سی لڑکی کے لیے کسی طور مناسب نہیں، اسے تو مضبوط اعصاب کی تیز ترار بیوی ملنی چاہیے تھی جو ایک کا جواب 10 باتوں میں دیتی، جبکہ ہادیہ گھر بھر کی لاڈلی، پیار محبت کی نرم و گرم فضا میں پرورش پانے والی لڑکی، وہ تو اس کے چہرے کے ان پتھریلے تاثرات سے ہی خوفزدہ ہو جاتی ہوگی۔ حسین بیٹا، تم رات کا کھانا کھا کر جانا، مجھے بتاؤ کیا کھانا پسند کرو گے، میں اپنے ہاتھوں سے بیٹے کے لیے تیار کروں گی۔ اس کی ساس کو اس پر کافی ترس آ رہا تھا اور وہ کچھ شرمندہ بھی تھیں مہران کے رویے پر۔ شکریہ آنٹی، کھانا میں گھر جا کر ہی کھاؤں گا۔ وہ غصے میں تھا مگر لہجہ شائستہ ہی رکھا۔ مہران کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے ثروت بیگم بول پڑی۔ وہ ہادیہ کی خیر خیریت دریافت کر نہیں تھیں، آتے ہی کچھ ایسی باتیں شروع ہو گئیں کہ وہ بہو کے بارے میں پوچھ نہیں سکیں۔ ٹھیک ہے، وہ حسین نے ڈھیلے سے انداز میں جواب دیا، کب تک واپس آئے گی؟ مہران نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا، جبکہ دل بہت اداس اور اسے دیکھنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ جواب لینے آئیں گے، حسین نے اسے نظر بلائے بغیر نہایت سرد لہجے میں جواب دیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہمارے ہاں بھی یہی رسم ہے۔ مہران اپنی دلہن کو لینے ضرور آئے گا۔ چائے پیتے ہی حسین اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ لیلا کا دل بے چین تھا، وہ تنہائی چاہ رہی تھی تاکہ حسین کا دل اپنی طرف سے صاف کر سکے، مگر اسے موقع ہی نہ ملا اور وہ چلا گیا اور لیلا کا سکون بھی ساتھ ہی لے گیا۔ بیلا ملنے آئی تھی، کتنی خوش تھی، مگر یہ جو بدمزگی ہوئی تھی اس میں سارا قصور اپنا سمجھ کر چپ تھی۔ دونوں بہنوں کے درمیان کچھ زیادہ بات چیت نہیں ہو سکی۔ کھانا کھاتے ہی وہ جانے کی اجازت لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تب لیلا اس کے گلے لگ کر سسک پڑی، مجھے پورا احساس ہے بیلا باجی، آپ کس مشکل سے یہاں آئی ہوں گی، مگر سچویشن کچھ ایسی بن گئی کہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکی۔ یقیناً آپ خفا ہو کر جا رہی ہوں گی۔ نہیں میری اچھی بہن، میں خفا نہیں، شرمندہ ہوں، میری وجہ سے تمہارا پروگرام خراب ہوا اور حسین بھائی خفا ہو کر چلے گئے۔ پتہ نہیں یہ مرد حضرات سسرال میں آ کر اتنے نازک مزاج کیوں بن جاتے ہیں، ذرا سی بات ان کے دل کو ٹھیس پہنچاتی ہے اور ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں بیلا، تم حسین کے لیے ایسا مت کہو، اس نے کافی صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ ثروت بیگم جو ان کی باتیں سن رہی تھیں اب کہنے لگیں، رہنے دے، صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا تو صرف اس لیے کہ یہ اس کی بہن کی بھی سسرال ہے اور اپنے بہنوئی کو وہ خوب پہچان گئے ہیں، اگر کچھ کہتے تو ہادیہ کو سننی پڑتی، یہاں سے تو خاموشی سے چلے گئے، اب لیلا کو سنائیں گے۔ بیلا کی اس بات نے الجھی ہوئی لیلا کو مزید الجھا دیا۔ وہ کسی قیمت پر حسین کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کے یہ چند روز، مگر یہ چند روز ہی انہیں کس قدر قریب لے آئے تھے۔ اس کی محبت خمار کی طرح اس پر طاری تھی اور ان چند دنوں میں اس نے یہی سمجھا تھا ان کے درمیان کبھی کوئی رنجش جنم لے ہی نہیں سکتی۔ جیسے وہ حسین کو چاہتی ہے ایسے ہی وہ بھی اس کا دیوانہ ہے، ایک دوسرے کا احساس رکھتے ہیں اور خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب محبت دونوں جانب سے ہے تو پھر رنجش کیسے آ سکتی ہے، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ ہمارے معاشرے میں شادی دو افراد کے درمیان نہیں، دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ نئے جوڑے کو ہر طرح سے تولا جاتا ہے اور بہت اعتراض کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ تو معاملہ دوسرا تھا، یہاں عدلے بدلے کی شادی تھی، یوں دونوں طرف سے پلڑا برابر تھا، جھکنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہو سکتا تھا۔
रात उसने हुसैन को फ़ोन किया। उसने आवाज़ सुनते ही फ़ोन रख दिया। छंद से कोई चीज़ लैला के सीने में टूट गई। भीगी पलकों और सहमे दिल के साथ उसने एक बार फिर नंबर मिलाया, मगर नतीजा मुख्तलिफ नहीं निकला। वो यहीं बैठकर चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी। क्या हुआ लैला? मेहरान लाउंज में आया। उसे यूं रोते देखा तो फिक्र के साथ पूछने लगा। दिल दुखा हुआ था वो भी कह गई, मैंने 2 मरतबा फ़ोन किया है, वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे। ये सुनते ही मेहरान के माथे पर बल पड़ गए। अगर वो बात नहीं करना चाह रहा तो तुम क्यों बार बार फ़ोन कर रही हो? ऐसी गिरी पड़ी भी नहीं हो तुम, और तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। देख लेना सुबह को खुद ही बात करेगा। भाई वो तो इतने नाराज़ हैं, मुझे लगता है कभी बात नहीं करेंगे। आंसू पोंछते हुए उसने बताया। क्यों? बहन को नहीं बसाना उसने? अभी तो गुस्से में है, भूला हुआ है कि उसकी इकलौती लाडली बहन हमारे घर में है। सो वो जब सोकर उठेगा तो अकल से सोचेगा। तुम ख्वामखा ज़हन पर बोझ मत डालो, मैं तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। वो रात लैला ने जिस तरह काटी ये उसका दिल ही जानता था। बिस्तर पर जैसे कांटे उगाए थे, किसी पल चैन नहीं था। उसकी निगाह के सामने हुसैन का चेहरा था, दिल में उसी का ख्याल। वो सोच रही थी यकीनन मज़े से सो रहे होंगे, इन्हें मैं एक बार भी याद नहीं आई होंगी। सुबह के 5 बजने वाले थे। उसने सारी रात आंखों में काट दी थी। सर में दर्द और आंखों में जैसे मिर्चें सी लग रही थीं। बहुत जलन हो रही थी। रो रो कर उसने बुरा हाल कर लिया था। सिसकियां दबाते बेहाल हो गई थी। 5:30 के करीब जब बिस्तर पर नींद दराज नढाल सी थी तो फ़ोन की बेल बज उठी। वो बेजारी से उठी और रिसीव किया। कैसी हो? दूसरी तरफ हुसैन था। कैसा दोस्ताना लहजा, जैसे कल इनके दरमियान कोई तलखी हुई ही ना हो। लैला सब कुछ भुलाकर बेअख्तियार रोने लगी। मेरी जान। वो परेशान हो गया। अब भी फ़ोन ना करते, उसने गुस्से के आलम में कहा। कैसे ना करता? रात करवटें बदल कर गुजारी। फ़ोन इसलिए नहीं किया कि तुम्हें नींद में डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। पता है लैला, सारी रात बेचैन रहा हूँ। तुमने 2 बार फ़ोन किया। मैंने झूठ मूठ रूठने का तासुर देते हुए तुम्हारी बात नहीं सुनी। असल में मैंने ये सुन रखा है, मोहब्बत करने वाले जब रूठने के बाद दोबारा मिलते हैं तो मोहब्बत 2 चंद हो जाती है। बस मैं यही तजुर्बा करना चाहता था, मगर ये पता नहीं था इसके लिए ऐसी कड़ी अजियत उठाना पड़ती है। सच लैला, अब कभी यूँ ना करूँगा, और प्लीज़ तुम कभी नाराज़ होना भी नहीं कि मैं तुम्हारी नाराज़गी नहीं सह सकता। इधर लैला थी कि बस रोए जा रही थी। कुछ तो कहो। उसके रोने से वो नादिम हो रहा था। आप बुरे हो, बहुत बुरे। सिसकियों के दरमियान उसने बस इतना ही कहा, मगर अंदाज बता रहा था वो कितनी बेचैन, किस कदर बेताब है। अभी तो बहुत सुबह है, सूरज निकलने दो, मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँगा। और अगर तुम्हारे वो हिटलर नुमा भाईजान दरमियान में ना आए तो हम कहीं घूमने चलेंगे। मेरे भाई को कुछ मत कहना, और फिर वो आपके भी तो कुछ लगते हैं। हाँ, यही तो मुसीबत है, दोहरी रिश्तेदारी है इनके साथ। हुसैन ने आह भरकर मज़ाहिया से अंदाज में कहा, और फिर 7 बजे तक आने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मगर उसका कहा ये जुमला लैला के जहन में चुभ सा गया। रात मेहरान ने कहा था, तुम देख लेना, सुबह वो ज़रूर फ़ोन करेगा। आखिर उसने हमारे घर अपनी बहन दी है, अभी तो गुस्से में है, ये बात भूल रहा है। जब याद आएगी तो उसे तुम्हें मनाना पड़ेगा। शायद भाई ही सच्चे हैं। हुसैन की मोहब्बत एक फ़रेब है। वो मेरे साथ इसलिए बोलने पर राज़ी हुए कि इन्हें हादिया की फ़िक्र है, वरना वो कभी भी फ़ोन ना करते। मगर उनका अंदाज़, क्या कोई इतना बड़ा एक्टर भी हो सकता है? इस दुनिया में क्या नहीं हो सकता लैला डेयर। तुम अभी चेहरों को पहचानने में महारत ही कहाँ रखती हो? फिर तुम्हारा और उसका साथ है भी कितना आखिर पुराना? सिर्फ चंद रोज़, और चंद रोज़ भी ऐसे जब हर शय रंगीन नज़र आती है। नकाब तो ऐसा ऐसा ही रखते हैं। अगर हादिया मेहरान भाई की बीवी ना होती तो यकीनन उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता। ये सब सोचकर उसका दिल खासा ख़राब हुआ। जी चाहता था वो आएँ तो साफ कह दे, आप सिर्फ हादिया की वजह से आए हैं, वरना आपको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आपकी बहन इस घर में ना होती तो आपका रवैया अरशद भाई से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ हो ही नहीं सकता था। मगर कुछ देर जब इस मामले पर सोचा तो वो इस नतीजे पर पहुंची कि उससे कुछ ना कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, कि आखिर ज़िंदगी तो उसी के साथ गुजारनी है। मेहरान ऑफिस जाने की तैयारियों में था। अब्बू की भी यही मसरूफियात थी। अम्मी काम करने वाली की लड़की के साथ किचन में थी। उसने अम्मी को बता दिया था कि हुसैन आ रहा है और वो दोनों नाश्ता बाहर ही करेंगे, मगर फिर भी वो मसरूफ़ थी कि दामाद को सूखे मुँह तो नहीं भेज देना था। वो मुलाजमा के सर पर खड़ी अपनी निगरानी में नाश्ता तैयार करवा रही थी। हुसैन ने जो वक्त दिया था ऐन उसी टाइम पर यहाँ पहुँच गया। लैला अपने कमरे में थी। वो सबसे दुआ सलाम करता जल्दी उसके कमरे तक आ गया। लैला मेरी जान। उसकी बेताबी अरूज पर थी और लैला सोच रही थी वाकई ये उसकी मोहब्बत है या बहन का एहसास उसे यहाँ लेकर आया है। जहन जैसे उलझ कर रह गया। चलो कहीं चले, नाश्ता भी करेंगे और अपनी बातें भी करेंगे। सिर्फ अपनी बातें? हाँ, सिर्फ अपनी बातें, लैला ने आहिस्तगी से दोहराया और दिल पर पड़ा बोझ कुछ सिरक गया। वो उसके साथ साथ चलती कमरे से बाहर आई तो मुलाकात मेहरान से हो गई। इस तैयारी को उसने हैरत से और सवालिया अंदाज में देखा। हम नाश्ता करने जा रहे हैं।
اس وقت لیلا کافی مطمئن اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ بہن کے چہرے پر کھلتی خوشی مہران کے دل میں اطمینان بن کر اتر گئی۔ حسین اور لیلا ساتھ ساتھ چلتے ہنستے مسکراتے کتنے اچھے لگ رہے تھے۔ اسے ہادیہ یاد آ گئی۔ کیسی ہے وہ لڑکی جسے شوہر کی پرواہ ہی نہیں ہے، گئی ہے تو بھول ہی گئی کہ یہاں بھی کوئی تھا۔ اسے اداسی سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ مہران آؤ نا، ناشتہ کر لو۔ سروت بیگم کے بلانے پر وہ خیالوں سے باہر آ گیا۔ کل دوپہر کو لیلا اپنے گھر چلی جائے گی اور پرسوں تم ہادیہ کو لینے جاؤ گے۔ حسین جب بھی یہاں آیا ہے ہم سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملا ہے۔ لیلا بتاتی ہے ان کی ساری فیملی بہت اچھی ہے، لیلا سے سبھی پیار کرتے ہیں اور تینوں دیور بہت ادب کرتے ہیں اس کا۔ وہ ہنس کر بتا رہی تھیں یہاں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، ہر کوئی ڈانٹ ٹپٹ کر بات کرتا تھا، بے عقل سمجھتا تھا، اور وہاں بڑی بہو بیگم صاحبہ کئی مرتبہ تو اس عزت افزائی پر بوکھلا جاتی ہوں۔ لیلا کو خوش دیکھ کر بہت اطمینان ہوتا ہے۔ امی ہاں بیٹا، خدا کا شکر ہے، اچھے قدردان لوگوں میں بیائی گئی ہے۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، اگر ان کی بیٹی ہمارے گھر میں نہ ہوتی تب پتہ چلتا کتنے اچھے لوگ ہیں۔ یاد نہیں دادی کی بیماری کو بہانہ بنا کر لیلا کو آنے سے روک دیا تھا، جیسے دادی کی سانسیں اسے دیکھ کر ہی تو بحال ہونا تھی۔ چلو جو بھی ہے بات محبت سے طریقے سلیقے سے کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ تاکہ ان کے دل میں ہماری طرف سے کوئی رنجش نہ آئے۔ ہماری بہن بہت اچھے مزاج کی ہے، جبکہ انہوں نے اپنی بیٹی سے صرف لاڈ پیار ہی کیے ہیں، اکلوتی تھی تو اتنی بڑی ہو کر بھی بچی ہی بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ ہم سے خوش ہیں تو اس کی وجہ لیلا کی اچھی عادت ہے۔ تو کیا ہادیہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ امی کا دل سہم گیا اور مہران نے خود سے یہی سوال دہرا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں تم حسین کی طرح خوش دکھائی نہیں دیتے۔ جی تو چاہا ان سے کہے، وہ لڑکی مجھے کوئی اہمیت ہی کب دے رہی ہے؟ دیکھ لیں جب سے گئی ہے ایک بار بھی فون کرنا پسند نہیں کیا، لگتا ہے جا کر بھول ہی گئی ہے، مگر بیوی کی برائی کرنا اسے اچھا نہیں لگا۔ جو کچھ بھی ہے وہ اب شریک زندگی ہے، اس کی باتیں ادھر ادھر کرنا بے شک ماں سے ہی صحیح کسی طور مناسب نہیں۔ تم پرسوں اسے لینے جا رہے ہو نا؟ جی میں چلا جاؤں گا، اور بھی کوئی رسم ہو تو بتا دیں، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ نہیں میں فضول رسم و رواج کی تو قائل نہیں، بس یہ کرنا کہ جاتے ہوئے فروٹ اور مٹھائی ساتھ لے کر جانا بہتر۔ وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ خالہ حمیدہ کو فون کیا تھا، کہہ رہی تھیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے کہا ہے ہماری طرف آ جائیں۔ مان نہیں رہی تھیں، بڑی مشکل سے راضی کیا ہے۔ چلو اچھا ہے، وہ آ جائیں گی تو کچھ رونق ہو جائے گی۔ جب مہران ہادیہ کو لینے ان کے گھر پہنچا تو اس کی امی کچھ ہی دیر پہلے کچن میں کام کرتی نکل کر اپنی ساس کو چائے دینے گئی تھیں۔ لیلا کچن میں ان کے پاس ہی موجود ان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ گئیں تو یوں ہی ٹیبل پر پڑا سجا سجایا سلاد دوبارہ سے سیٹ کرنے لگی۔ اسی وقت مہران ان کے ہاں آیا۔ ملازمہ سے لیلا ہی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا بی بی کچن میں ہے، آپ اندر چلیں میں بلا لاتی ہوں۔ نہیں میں کچن میں ہی اس سے مل لیتا ہوں، میری چند روز کی بیاہی بہن سے کام کروایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر غصے کا طوفان اٹھنے لگا۔ گھر کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ پہلے برآمدہ، پھر لمبی سی گیلری، اور اس گیلری میں کچن اور دوسرے کمروں کے دروازے تھے۔ وہ ابھی کچن میں آیا ہی تھا کہ پیچھے سے اس کی ساس بھی آ گئیں۔ اسے دیکھ کر بے انتہا خوشی کا اظہار کیا اور موڈ کو دیکھے بغیر ساتھ لیے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ لیلا بھی ساتھ آئی، پھر یہ کہہ کر میں بھابھی کو اطلاع کرتی ہوں واپس چلی گئی۔ وہ بھی صوفے پر آ بیٹھا اور اسی وقت ہادیہ تیزی سے ادھر آئی۔ اماں میں جویریہ کی طرف جا رہی ہوں، بس 15-20 منٹ کے لیے، اپنی رو میں اس نے کہا، اور پھر جو ہی نگاہ مہران پر پڑی تو ٹھٹکی، جلدی سے سلام کیا اور کھسیانی سی ہو کر بولی اتنی جلدی آ گئے، میں سمجھی رات کو آئیں گے۔ اس بات پر ماں بس گھور کر رہ گئی، مگر وہ بیچاری تو کہہ کر خود چور بن گئی تھی، پتہ نہیں انہیں دیکھتے ہی اتنی گھبراہٹ کیوں طاری ہو جاتی ہے۔ مہران نے اس کی بات کے جواب میں کہا تو کچھ نہیں، مگر غصے سے حال خراب تھا۔ ایسی عزت افزائی فرمائیں گی محترمہ، یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کتنے تیز اور زبان دراز لوگ ہیں۔ بہن سروت کا کیا حال ہے بیٹا؟ امی ماحول پر چھائی ناراض سی فضا کو ختم کرنا چاہتی تھیں۔ ٹھیک ہے، تم نے چلنا ہے یا نہیں؟ مختصر کہہ کر وہ سپاٹ لہجے میں ہادیہ سے پوچھنے لگا۔ یہ تو صبح سے تیار بیٹھی ہے، اب تم نہیں آئے تو جویریہ کی طرف جانے کا سوچ رہی تھی۔ امی داماد کے تیور بہت اچھی طرح پہچان رہی تھیں، ہادیہ نے بھی دیکھ لیا۔ موڈ ٹھیک نہیں اور اسے رونا آنے لگا۔ کیسے ہیں یہ؟ اتنے دن بعد مل رہے ہیں پھر بھی خفا ہیں۔ ایک حسین بھائی ہیں جنہیں لیلا بھابھی 5 منٹ دکھائی نہ دیں تو بے چین ہونے لگتے ہیں، اور میں بھی تو بڑی پاگل ہوں، ان کے آتے ہی ایسی بات کہہ دی۔ اب میں انہیں یہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ میں انہیں یاد کرتی رہی ہوں۔ امی ان دونوں کو موقع دینے کی خاطر دادی جان کو بلانے کا کہہ کر کمرے سے نکل گئیں۔ ہادیہ اس کے سامنے والے صوفے پر آ بیٹھی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے سر جھکائے وہ اس الجھن میں تھی کہ ایسی کیا بات کرے جو ان کے بگڑے موڈ کو درست کر سکے۔ مہران
سامنے بیٹھا بغور اسے دیکھ رہا تھا اور وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ہادیہ جانا نہیں چاہ رہی۔ میرے یہاں آنے پر اسے کافی الجھن ہو رہی ہے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہارا دل چاہ رہا ہے یا نہیں؟ اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں، بس تمہیں چلنا ہے۔ 10 منٹ میں اپنی تیاری مکمل کر لو۔ جی؟ اس نے مہران کے اس انداز پر دل ہی دل میں روتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ مہران بھائی، حسین بس ابھی آتے ہی ہوں گے، جب تک آپ کو جانے نہیں دوں گی، آرام سے بیٹھ جائے۔ لیلا اس کی آمد پر بہت خوش تھی، بڑے مان سے کہہ رہی تھی بھائی سسرال میں آیا تو اسے کتنا اچھا لگ رہا تھا، جی چاہتا تو دنیا کی ہر نعمت اس کے لیے سجا دے۔ گڑیا، مجھے تو جلدی واپس جانا ہے۔ بہن کے لیے اس کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ اچھا تو یہ اتنے نرم لہجے میں بھی بات کر سکتے ہیں؟ ہادیہ کے اندر غصہ بھر گیا۔ نہیں، اتنی جلدی تو میں کبھی بھی نہیں جانے دوں گی، آرام سے بیٹھیں، چائے لے کر آتی ہوں۔ شادی کے بعد لیلا کا ہر انداز پر اعتماد تھا، جبکہ ہادیہ اعتماد کھو چکی تھی۔ لیلا کچن میں گئی تو مہران نے گہری سی نگاہ خاموش بیٹھی بظاہر بغور ٹی وی دیکھتی ہادیہ پر ڈالی اور بولا، تم اس گھر کی بیٹی ہو، جبکہ لیلا نئی دلہن ہے، مگر تمہارے ہاں شاید نئی دلہنوں کو پذیرائی دینے کا کوئی رواج نہیں۔ جی؟ وہ سمجھی نہیں، چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ لیلا کل کی دلہن ہے مگر کاموں میں لگی ہے۔ کام؟ وہ حیران ہوئی کہ لیلا سے ابھی کون کام لے سکتا تھا۔ ان کے ہاں تو یوں بھی 2 ملازم تھے، ایک خانسامہ، پھر امی خود بھی کچن میں کچھ نہ کچھ بنا دیتی تھیں۔ لیلا نے کب کوئی کام کیا تھا؟ اب آنکھیں پٹ پٹا کر زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو، تمہاری یہ ادا مجھے مزید غصہ دلا رہی ہے۔ بس میں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ۔ اچانک ہی وہ لاڈلی تھوڑی ضدی بات پر رونے والی گڑیا سی ہادیہ بیدار ہو گئی اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر کھٹ سے کہہ دیا، دیکھتا ہوں کیسے نہیں جاتی۔ مہران نے اکھڑے لہجے میں کہا، اس وقت میں اپنے ابو کے گھر میں بیٹھی ہوں، آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ تم بھول رہی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں، زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ حد سے زیادہ کڑوا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ مہران نے سامنے ٹیبل پر رکھا میگزین اٹھا لیا اور وقت گردانی کرنے لگا، گویا اس کے نزدیک ہادیہ کی اتنی سی بھی اہمیت نہیں تھی۔ کچھ دیر بیٹھی پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مہران کے ساتھ جانا تو تھا تو کچھ پیکنگ کر لی تھی، تھوڑی بہت رہتی تھی، پر آنکھیں بار بار پانیوں میں ڈوب رہی تھیں۔ کبھی وہ ذرا سی بات پر کتنا رونا دھونا مچاتی تھی، مگر آج اسے سب سے چھپ کر آنسو بہانے تھے۔ ساس کھانے پر رکنے کو کہتی یا سسر؟ اس نے انکار کر دیا تھا، اب اسے اقرار میں نہیں بدلنا تھا، مگر یہاں اس کی بہن لیلا بھی تو موجود تھی، جو پرائی ہو کر اسے بہت پیاری ہو گئی تھی۔ وہ اس کا کہنا نہیں ٹال سکا۔ ہادیہ نے چند گھنٹے غنیمت جانے اور دادی جان کے پاس جا بیٹھی۔ دادی جان، عورت کو بہادر ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہاں بچی، ہمارے وقتوں میں تو عورت کو گھر کی 4 دیواری میں قید رکھتے تھے، اسے باہر کی دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ قسمت کا کیا پتہ ہوتا ہے، کبھی جو برا وقت آ جاتا تو بیچاری کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک جاتی۔ نہ تعلیم نہ اعتماد کرے تو کیا کرے، جائے تو کہاں جائے، خود بھی رولتی اور جو بچوں کا ساتھ ہوتا تو وہ بھی بیچارے بے موت ہی مارے جاتے۔ اگر شوہر ظالم ہو تو اس کا ظلم خاموشی سے برداشت کرنا بھی تو بے وقوفی ہے۔ دیکھیے نا، اس طرح تو ظالم کو مزید شہ ملتی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب کس کا شوہر ظالم ہے؟ دادی ٹھٹکی۔ کسی کا نہیں، میں تو یوں ہی ایک بات کہہ رہی ہوں۔ دیکھیے نا، جو دلیر ہوتا ہے، جس میں اعتماد ہوتا ہے، وہ تو ہر کسی کے سامنے اعتماد اور دلیری کا مظاہرہ کرتا ہے، جو بھی غلط ہے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میرا خیال ہے اگر شوہر غلطی کرے تو اسے بھی ضرور سمجھانا چاہیے۔ میں پوچھتی ہوں، یہ الٹا سیدھا آخر کیوں پوچھ رہی ہو؟ مہران تمہارے ساتھ اچھا تو ہے؟ دادی نے ٹیبل پر رکھی اینک ناک پر جما کر اس کا بغور جائزہ لیا۔ ہادیہ نے نظر چرا لی۔ مہران کا ذکر کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ سچ تو ہے بچی کہ ہم نے اس لڑکے کو پرکھنے میں غلطی کی ہے۔ ہم تو یہ سمجھے بزرگوں کے احترام میں خاموش بیٹھا ہے، یہ تو اب پتہ چلا وہ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ بھائی، میں بھی 5 منٹ بیٹھ کر واپس آ گئی۔ اگر ہم نے بیٹی دی ہے تو انہوں نے بھی بیٹی دی ہے، حساب برابر ہے، پھر ہم کیوں جھکے؟ ویری گڈ دادی جان، بس مجھے ایسے ہی کوئی جملہ سننا تھا۔ پتہ نہیں ہمارے گھر والے اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے۔ ہم نے ادلے بدلے کی شادی کر کے غلطی کی ہے۔ لیلا بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے ڈر ہے تم لوگوں کی چپکلش میں کہیں حسین کا گھر بھی خراب نہ ہو۔ کیسی چپکلش دادی؟ آپ کو تو پتہ ہے میں کتنی معصوم لڑکی ہوں، جو بھی زیادتی ہے صرف ان کی طرف سے ہے، خدا انہیں ہدایت دے۔ واپسی پر مہران خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا اور وہ بھی اس کے برابر میں بیٹھی بظاہر اس کی طرف سے مکمل بے نیاز باہر کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتی رہی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ دونوں کا روم روم کان بن چکا تھا، ایک دوسرے سے کوئی جملہ سننے کا منتظر۔ وہ کہے تو میں بھی اپنی بےتابیوں کی داستان سناؤں۔ وہ بھول چکا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے لیلا کو کام کرتے دیکھ کر اسے ہادیہ اور اس کے گھر والوں پر کتنا غصہ آیا تھا۔ تنہائی میں صرف یاد تھا تو اتنا کہ یہ پیاری سی لڑکی اس کی ہے، صرف اس کی، اور یہ خفا خفا سے منہ موڑے بیٹھی ہے۔ کچھ کھاؤ گی؟ آخر مہران نے ہار مان لی۔
अभी इतना तो खा कर आई हूँ, बहुत अच्छा पकाती हैं मेरी अम्मी, पता नहीं अब दोबारा कब नसीब होगा उनके हाथ का खाना। ओहो, ये तो मेरे करीब बैठकर भी मैके में ही मौजूद है, कहो तो अभी वापस छोड़ आऊँ। अब के लहजा खुश्क और तंजिया था। जी, सारी बातें तो मेरी ही मानी जाती हैं ना। हादिया खौफ बलाए ताक रखकर बोली थी और मेहरान को हैरान कर गई थी। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा। घर में सरवत बेगम और हमीदा खाला इस्तकबाल के लिए मौजूद थीं। दुल्हा दुल्हन दोनों के मुंह फूले हुए। इलाही खैर, मेहरान को कितना समझा बुझा कर भेजा था, मगर लगता था गड़बड़ कर ही आया है। लैला का ख्याल क्या हाल था? बहू से मिलते उन्होंने पूछा। ठीक है, हादिया ने मुख्तसरन कहा। हाँ बिल्कुल ठीक, किचन का काम निपटा रही थी। मेहरान के लहजे में गहरा तंज था। किचन का काम? आपसे किसने कहा? हमारे यहाँ तो दुल्हन से एक माह तक कोई काम नहीं करवाते, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसने तेजी से कहा। वो घबरा कर पीछे हटी और इमदाद तलब निगाहों से सास की तरफ देखा, मगर वो भी इस हैरत के असर में थी कि ससुराल में उनकी चंद रोज़ की ब्याही बेटी से काम लिया जा रहा है। कितनी प्यारी लग रही है हमारी बहू। वैसे तो खुदा ने सूरत ही प्यारी दी है, जो भी पहन ले जचता है, मगर इस रंग में बिल्कुल परी लग रही है। हमीदा खाला ने माहौल के तनाव और दुल्हन की घबराई सूरत देखकर माहौल को साजगार बनाने की कोशिश की और हादिया का हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले गई। मुझे बहुत रोना आ रहा है आंटी, इन्हें हम दर्द पाकर हादिया रोनी सूरत बनाकर कह बैठी। ना मेरी प्यारी बच्ची, रोएं तुम्हारे दुश्मन। सच कहती हूँ आंटी, हम लैला भाभी से कोई काम नहीं करवा रहे। हो सकता है जिस वक्त ये वहाँ आए हों तब वो अम्मी के पास किसी काम से या फिर बातें करने के लिए किचन में चली गई हों। गलत फहमियाँ हो जाती हैं और इन्हें दूर भी किया जा सकता है। तुम दिल पर कोई बोझ ना लो, जूते उतार कर आराम से बिस्तर पर बैठो। इससे पहले वो इनके कहने पर अमल करती, मेहरान कमरे में आ गया और आते ही बोला, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो, मेरे तो सर में सख्त दर्द है। खाला क्या बताऊं, इनके घर के अफराद कितना बोलते हैं, यूँ लगता है बोलने का मुकाबला हो रहा है। पता नहीं बेचारी लैला वहाँ किस तरह रह रही है, जिस तरह मैं यहाँ रह रही हूँ। पता नहीं कैसे हादिया के मुंह से निकल गया। शायद मैके की बुराई सुन नहीं सकी कि हर लड़की इस बारे में बहुत हसास होती है। वो तो शुरू से ही बड़ी बोल्ड लड़की थी, मगर मेहरान की संजीदगी, गुस्से और अकड़ ने उसे सहमाकर खामोश करवा दिया था। अब भी अगर बात मैके की ना होती तो कभी ना बोलती। वो रुकी नहीं, उठकर किचन में चली गई। देखा कितनी जुबान चलती है इस लड़की की, इसे समझा दे खाला वरना बहुत बुरा होगा। क्या समझा दूं कि अपने मैके की बुराई खामोशी से सुनती रहा करे? क्या वो ज़ेरे खरीद है मेहरान? क्या उसके कोई जज्बात नहीं हैं? जिन खून के रिश्तों को तुम्हारी खातिर वो पीछे छोड़ आई है, तुम उनसे बेजारी का इजहार करो, इनका मजाक उड़ाओ और वो खामोशी से सुनती रहे, सिर्फ इसलिए कि वो एक औरत है, तुम्हारे रहम करम पर है। आखिर लैला भी तो क्या हुआ लैला के साथ? तुम्हारी अम्मी बता रही हैं शादी के बाद वो बहुत खुश है, इसलिए कि वो साबर लड़की है। क्या साबर होना सिर्फ लड़की के लिए ज़रूरी है? खाला अब तो बस। जिद होकर उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। सरवत कहाँ गई? बहू घर आई है और कोई इस्तकबाल को भी मौजूद नहीं। और तुम्हारी तो खूबी है, घर आते ही उसे किचन में भेज दिया कि चाय बनाकर लाओ। बहुत खूब। भला नहीं दुल्हन के साथ कोई यूं भी करता है? मुझे क्या पता, मैं दुल्हनों के सिलसिले में कोई तजुर्बा नहीं रखता। शाबाश है। वो हंस पड़ी और सरवत बेगम की तलाश में रवाना हुई। देखा तो सरवत फ़ोन कर रही थी। वो सामने सोफे पर आ बैठी। गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया कि बेला है या लैला है। फ़ोन करके फारिग हुई तो हशाश बशाश थी। हंसकर बोली, मेहरान ने तो दम ही निकाल दिया था, मैंने लैला से बात की है। वो तो खूब हंसी और बोली, मैं तो अम्मी से बातें करने के लिए किचन में उनके पास खड़ी हुई थी। अगर जो मेहरान ने देखा वही सच होता तो फिर? हमीदा खाला हद दर्जा संजीदगी से मुखातिब थी। सरवत जवाब में कुछ कह नहीं सकी। तब तुम हुसैन की बहन को भी किचन जाने का हुक्म दे देती। तुम भूल जाती वो तुम्हारे घर उतरने वाली नई नवेली बहार है। याद रहता तो सिर्फ इतना कि वो तुम्हारी बेटी की नंद है। खाला हम भी इंसान हैं, जज्बाती हो जाते हैं, औलाद से बढ़कर भी भला कुछ हो सकता है। ये भी याद रखो सरवत, हादिया को दुख देकर तुम अपने घर का सुकून बर्बाद करोगी। अगर ये लड़की खुश नहीं रहेगी तो तुम्हारा बेटा भी खुश नहीं रह सकेगा। वो तो अपनी बहन के सिलसिले में मुझसे ज़्यादा जज्बाती है। तुम समझाओ उसे, लैला के साथ अच्छा हो या बुरा, उसमें बेचारी हादिया का कोई कसूर नहीं है। आप चाय पिएंगी? हादिया ने आकर दोनों से पूछा। सरवत ने हैरत से उसकी जानिब देखा और बोली, तुम चाय बनाने लगी हो? जी हाँ, आप पिएंगी? लहजा हद दर्जा संजीदा और रोया हुआ सा था। तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। सरवत उठी। नहीं, आपके बेटे ने मुझसे ही चाय बनाने को कहा है। उसके अंदाज ने सरवत को बता दिया साफ कि मेहरान से कोई खटपट हुई है। वो तो पागल है, उसे क्या पता नहीं दुल्हन से काम नहीं लिया जाता। कोई बात नहीं, मैं बना रही हूँ। वो वापस चली गई। कम उम्र है मगर ज़िद्दी है। सरवत बेगम के अंदाज में खफगी नहीं, उसके बचपने पर प्यार था, इसीलिए ज़िद्दी है। इस उम्र में इंसान अच्छा क्या है और बुरा क्या है के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। उसे यही एहसास है कि मेरे सर पर बाप भाई मौजूद हैं। मेहरान अच्छा नहीं रहेगा तो चली जाऊंगी अपने घर। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ
तुम समझदारी से काम लो, उसे बहुत प्यार दो। इस उम्र में उसके दिल में तुम्हारे लिए अच्छे जज्बात पड़ गए तो सारी उम्र सुखी रहोगी। खाला, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरे दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये मेरी बहू है और मुझे उसको गिरफ्त में रखना है। मगर मेहरान उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। खैर, वो मियाँ बीवी का आपस का मामला है। हादिया बड़ी प्यारी बच्ची है। मेहरान ज़्यादा दिन अपना मूड ख़राब नहीं रख सकता। अभी ये बातें कर ही रही थी कि हादिया चाय ले आई। दोनों ने दुआएं दी और ये भी कहा, अभी तुम्हें काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जब वो चाय लेकर कमरे में आई तो मेहरान बिस्तर पर लेटा था। टीवी लगा रखा था और लगता था सारा ध्यान उसी की तरफ है। हादिया ने चाय का कप साइड टेबल पर रख दिया और ख़ुद इसी लिए दिए अंदाज में अपनी जगह पर आ बैठी। मेहरान का ध्यान अब उसी की तरफ था, मगर अना की दीवार बीच में थी। बुलाए तो क्यों कर, कहे तो क्या कहे। वो भी अब बज़ाहिर पूरी दिलचस्पी से टीवी देख रही थी। हादिया, बात सुनो। लहजा बेहद सख्त था कि उलझन जो सवार थी। कहें, मैं सुन रही हूँ, उसने इधर देखे बिना ही कहा था। मेहरान ने रिमोट उठाकर टीवी ऑफ किया और बाजू पकड़कर एक झटके से हादिया का रुख अपनी समत मोड़ लिया। इतनी ज़ोर का झटका है, कितने जालिम है ये, और मुझे समझ क्या रखा है। वो रोने लगी, मगर बेबसी से नहीं, गुस्से से। बस इसका मामला कुछ ऐसा ही था। सख्त गुस्सा आता और ख़ुद को बेबस महसूस करती तो रोने लगती। क्या मैंने गोली मार दी है जो यूं मातम कर रही हो? आप मार भी कैसे सकते हैं? कोई मैं लावारिस नहीं हूँ। बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश में वो उसी पर आ गिरी और मेहरान को लगा सारा बदन जल उठा है और ये आग कितनी मधोश कुन है। जी चाहा उसे बाहों में भर ले, मगर उफ, ये अना, ये ज़िद। उसने तो थामा हुआ बाजू भी छोड़ दिया। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपने घर जा रही हूँ। उसने कोशिश तो बहुत की कि ये नामराद आंसू थम जाए, मगर मोती की तार दर की तार टूट रहे थे। तुम बीवी हो मेरी इजाज़त के बगैर एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। सुना तुमने? बहुत जल्दी सुलगती रात थी वो। इतने दिन हादिया दूर रही और वो उसे याद करता रहा, क्या क्या सोचता रहा उसके बारे में। और अब जब वो करीब थी तो कितने फासले थे दोनों के दरमियान। मगर वो मर्द था, मालिक था, मनकूहा थी वो उसकी। खफा है, हक देने को तैयार नहीं, मुंह मोड़े पड़ी है। तो क्या हुआ, जो मेरा हक है मुझे लेना है। उसके गुस्से की परवाह किसे है, मगर वो क्या सोचेगी। मैं अनपढ़ जाहिल मर्द तो नहीं हूँ। अपने नफ्स पर इतना अख्तियार भी ना हो तो लानत है मुझ पर। पहले करवट बदली, फिर उठकर 2 गिलास पानी चढ़ाया। काम नहीं बना तो तकिया उठाकर सोफे पर रखा और बगैर कंबल के लेट गया। नींद तो हादिया को भी नहीं आ रही थी। हलक में कांटे तो चुभ रहे थे। कसूर मेरा भी है, अगर वो गुस्से में थे तो मैं चुप रहती। अम्मी कहती हैं अब शौहर का घर ही तुम्हारा घर है, उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत है। मुझे सॉरी कर लेना चाहिए, मगर इनके गुस्से से डर लगता है। मैं सॉरी बोलूं और वो कुछ कड़वी कसीली कह दें या फिर हाथ ही जड़ दें, इनसे कुछ भी बैद नहीं। मुझे गुस्सावर लोगों से तो वैसे भी बहुत डर लगता है, मगर मुझ में भी हिम्मत है। जभी तो इनके गुस्से को खातिर में ना लाते हुए साफ सुना दी। बस मैंने अच्छा किया जो कह दिया, मगर ये अब मानेंगे किस तरह? नाराज़ हैं तो मुझे कितना अजीब सा लग रहा है। बेचैनी अलग है और हैं कैसे पत्थर दिल। मेरी कोई परवाह नहीं, जाकर सोफे पर लेट गए हैं। उसे नींद नहीं आ रही थी, मगर अपनी बेचैनी मेहरान पर तो जाहिर नहीं करनी थी। एक ही करवट आंखें बंद किए चुपचाप पड़ी थी और यूं लेटे थकन होने लगी थी। उफ, सुबह तक अगर यूं ही पड़ी रही तो जिस्म जाम हो जाएगा। ये तो लगता है रात को सोते ही नहीं हैं। मुझे प्यास भी लग रही है। 2 गिलास खुद पी लिए, इतना नहीं हुआ मुझसे भी पूछ लेते। हालांकि ये सुलह करने का कितना अच्छा मौका था। अब मुझे ही सॉरी करना है, मगर किस तरह? यही सब सोचते हुए वो नींद की वादी में उतर गई। सुबह जब आंख खुली तो रात की बातें फरामोश कर चुकी थी। मेहरान बिस्तर पर मौजूद नहीं था। उसने कमरे में नज़र दौड़ाई, वो नहीं था। फिर वॉल क्लॉक की तरफ देखा। ओह मेरे अल्लाह, 10 बज रहे हैं, इतना सोई हूँ मैं। और फिर साथ ही गुजारी रात याद आ गई। सोई भी तो कितना लेट थी और किस कदर बोझ था मेरे जहन पर। पता नहीं अब हैं कहाँ, शायद बाथरूम में होंगे। वो यूं ही बिस्तर पर लेटी इंतज़ार करने लगी। दरवाजे पर दस्तक देकर हमीदा खाला कमरे में आई और मुस्कुराकर बड़े प्यार से बोली, उठ गई मेरी बेटी, अब बताओ नाश्ते में क्या लोगी? जो वो खाएंगे मैं भी खा लूँगी। उनके अंदाज और अपनायत से बेहद मुतासिर होकर उसने धीरे से कहा। वो कुछ खामोश सी हो गई, फिर सोचकर बोली, मुमकिन है तुम बहुत थकी हुई हो, गहरी नींद से सो रही हो, इसलिए मेहरान ने ना जगाया हो। वो तो सुबह बहुत जल्दी उठ गया था और अब एक ज़रूरी काम की वजह से दफ्तर गया है। ऑफिस चले गए हैं वो। बेहद हैरान होकर उठकर बैठ गई। तो क्या रात को भी उसने तुमसे कोई जिक्र नहीं किया? मुझे किसी काबिल समझते ही कहाँ हैं। तलखी और बेबसी उसके लहजे में दोनों की झलक थी। हमीदा खाला हंस पड़ी और बोली, तुम्हारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं, अपनायत भी ऐसा ऐसा ही महसूस होगी। हुसैन भाई की शादी हमसे सिर्फ 1 रोज़ पहले हुई थी।
ان میں اور بھابھی میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیا بتاؤں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ مہران اس گھر کا اکلوتا بیٹا ہے اور تم بھی اللہ رکھے 4 بھائیوں کی ایک ہی بہن ہو۔ اکلوتے بچے لاڈلے اور مزاج دار ہوتے ہیں۔ میں ناشتہ نہیں کروں گی، اس نے بالکل ایسے ہی ہٹ دھرمی سے کہا تھا، جیسے امی سے ناراض ہوتی تو اعلان کر دیا کرتی تھی۔ اگر بھوک کی کچی نہیں ہو تو واقعی ناشتہ نہ کرنا ہی مناسب ہے، بلکہ کپڑے بھی تبدیل مت کرو، بیٹھی رہو۔ میں مہران کو فون کرتی ہوں، بتاتی ہوں دلہن نے تمہارے یوں جانے کا بہت اثر لیا ہے۔ وہ نہ تو کچھ کھا رہی ہے اور نہ ہی اس نے کپڑے بدلے ہیں۔ سچی خالہ بڑے ظالم ہیں آپ کے نواسے، اس نے گلہ کیا۔ بیٹا، عورت کو بڑے بڑے ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں، بہت سی باتیں مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، مگر مجبوراً جی پر جبر کر کے سہنا پڑتی ہیں۔ گھر یوں ہی تو نہیں بس جاتے، اس کے لیے بڑی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ساری قربانیاں بیچاری عورت کے ہی حصے میں آتی ہیں۔ یہ انصاف تو نہیں ہے، یہ دستور ہے، اور ہم کمزور عورتیں اس دستور پر صدیوں سے عمل کرتی چلی آ رہی ہیں۔ میں نے نہیں چلنا اس پر، میں ناشتہ کرنے لگی ہوں۔ اچانک ہی اس نے فیصلہ بدل دیا۔ حمیدہ خالہ بس دیکھتی رہ گئیں۔ ابھی بچی ہے، اسے اونچ نیچ کا احساس نہیں، مہران کو ہی عقل سے کام لینا ہوگا۔ انہوں نے لاؤنج میں آ کر نمبر ملایا، مہران سے بات کی اور خوب ڈانٹا اسے۔ کیا ابھی تک بھوکی بیٹھی ہے؟ وہ شرمندہ تھا۔ تو اور کیا، تمہارے جاتے ہی وہ بھی جاگ گئی تھی، اب 2 گھنٹے ہونے کو آئے، بھوکی پیاسی انہوں صورت بنائے بیٹھی ہے۔ امی کہاں ہیں؟ انہیں کہیں اسے ناشتہ کروائیں۔ وہ تو پڑوس میں گئی ہے، صدف کی ساس بیمار ہے، اسی کے پاس۔ اچھا، پھر آپ کروا دیں ناشتہ۔ میں کیوں کروا دوں اور کیسے کروا دوں؟ تم نے یوں اسے سوتا چھوڑ کر دفتر جانے سے پہلے نہیں سوچا تھا کہ وہ جاگے گی، اور جب یہ پتہ چلے گا کہ صاحب بہادر اکیلے ڈٹ کر ناشتہ کرنے کے بعد جا چکے ہیں تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ کس نے کیا ہے ڈٹ کر ناشتہ؟ صرف 1 کپ چائے کا پی کر چلا آیا ہوں۔ پھر گھر کب آ رہے ہو؟ اس کا دکھڑا نہیں سنا، فوراً پوچھنے لگی، ابھی آ رہا ہوں۔ ہادیہ اس کے یوں چلے آنے پر اداس ہے۔ اس نے نہ کپڑے بدلے نہ ناشتہ کیا، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں بھی میرا خیال ہے۔ وہ کافی خوش تھا، اور یوں بھی ایک چھت تلے رات جس طرح اس نے گزاری تھی، یہ صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ روز روز انا کے پرچم بلند کرنے کی ہمت نہیں تھی، نہ وہ چاہتا تھا۔ جتنی جلدی ممکن ہو بس صلح ہو جائے۔ رات صوفے پر نیند نہیں آئی، انتظار ہی رہا کہ شاید ابھی وہ آ جائے اور کہے کہ چلیے بیڈ پر چل کر سوتے ہیں، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ نہیں آئی، مزے سے سو گئی، گویا پرواہ ہی نہیں تھی۔ آپ جائیں جہنم میں، ہم تو اپنی نیند پوری کریں گے۔ سو وہ اسی غصے میں آفس چلا آیا۔ یہاں آ کر بھی چین نہیں پڑا۔ ہادیہ کی صورت نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہوں کے سامنے آ جاتی اور اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگتی، مگر اب جو خالہ حمیدہ بتا رہی تھیں تو جی چاہتا تھا کہ اڑ کر گھر پہنچ جائے۔ جس وقت مہران گھر پہنچا، رشتے کی چچی ان کے ہاں آئی بیٹھی تھیں۔ خالہ ان کے ساتھ باتوں میں مگن تھی، صرف سلام کا جواب دیا اور وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ ہادیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ادھر ادھر تلاش کرتا کچن تک آیا اور جیسے کسی نے گرم پانی سارے وجود پر اڈیل دیا۔ سامنے بیٹھی وہ بڑے مزے سے انڈے اور سلائس کا ناشتہ کر رہی تھی، قریبی گرم چائے کا کپ اور جیم کی بوتل۔ جی تو چاہا ٹیبل الٹ دے اور حمیدہ خالہ سے اس جھوٹ کی وجہ پوچھے۔ ہادیہ نے اس کے لال انگارہ چہرے پر نظر ڈالی، ناشتہ بھول گیا، جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور گھبراہٹ میں بولی، اتنی جلدی واپس آ گئے آپ؟ ہاں، آفس ہی گیا تھا، کوئی دوسری دنیا میں تو نہیں گیا تھا جو آپ اتنی خوش ہو کر موج اڑا رہی ہیں۔ کون سی موج؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ ادلے بدلے کے رشتے کس قدر مصیبت بن جاتے ہیں، جھلا کر اس نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ پتہ نہیں اب کیا خطائیں ہوئی مجھ سے، ایک تو بھوک سے برا حال ہے، حالانکہ کوئی ملنے والی آئی تو میں نے سوچا چلو تھوڑا سا کھا مر لیتی ہوں، مگر نہیں جی، یہ مجھے کھاتا ہوا دیکھ ہی کب سکتے ہیں۔ ایک سلائس کیا لے لیا، موج اڑانے کا تانا مل گیا۔ اگر انہوں نے میرے کھانے پینے پر پابندی لگائی تو میں نہیں رہوں گی، اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ بہت رونا آ رہا تھا اور ضبط کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، آنسو کتار در کتار بہنے لگے۔ جب حمیدہ خالہ کچن میں آئیں تو منظر حیران کن تھا۔ ٹیبل پر سجا ناشتہ اور قریب بیٹھی آنسو بہاتی ہادیہ۔ آئے نہیں ابھی تک؟ انہوں نے پوچھا۔ آئے تو تھے، پتہ نہیں گھر پر ہی ہیں یا واپس چلے گئے، روندی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا بہت بھوک لگی ہے؟ تو اور کیا دم نکل رہا ہے بھوک سے؟ اچھا میں دیکھتی ہوں اسے۔ وہ تو یہی سمجھی کہ بیچاری بھوکی پیاسی انتظار میں بیٹھی ہے۔ مہران کے دوست نے نئے جوڑے کو ڈنر پر بلایا تھا۔ مہران کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ٹیمپریچر محسوس کر رہا تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے تیاری میں لگا تھا۔ ہادیہ نے اپنے لیے کون سے کپڑے نکالے ہیں، وہ کیسا میک اپ کر رہی ہے، اس نے بالکل دھیان نہیں دیا۔ ہادیہ کافی جلدی تیار ہو رہی تھی، کہیں مہران سے ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ موڈ تو ویسے ہی خاصا خراب لگ رہا ہے۔
उसने शादी से पहले कभी ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, बस लाइट कलर की लिपस्टिक और कभी कभार मस्कारा और ब्लश। शादी के बाद हैवी मेकअप करने में उसे काफ़ी मुश्किल पेश आती थी। लैला बताती थी कि हुसैन उसकी तैयारी के वक्त करीब मौजूद होता है और वो उसके मशवरों के मुताबिक ही तैयार होती है। तब हादिया ने आह भरकर अपने नसीबों को कोसा था। कितने अच्छे हैं हुसैन भाई और कितने बुरे हैं ये मेहरान। तैयारियां आखिरी मरहले में थीं जब सरबत बेगम ने हुसैन की आमद की इत्तला दी। भाई आए हैं। वो हेयर ब्रश वहीं छोड़कर उठ खड़ी हुई। सुनो, अब बैठ ही ना जाना, हमें डॉक्टर हमदानी की तरफ भी जाना है। जब वो दोनों हुसैन से मिलने के लिए अपने कमरे से निकले थे तब मेहरान ने किस कदर बेजारी से कहा था कि तबीयत बहुत बोझल हो रही थी। उसे हमदानी की तरफ जाना भी एक मुसीबत लग रहा था। अगर लैला भाभी साथ होती तो आप कभी ये बात ना कहते। मेरे भाईजान से मिलना आपको पसंद नहीं, वो उसका यूं कहना बर्दाश्त ना कर सकी। ये बात नहीं है हादिया। मेहरान को भी अपने लफ्ज़ों का एहसास हुआ तो वजाहत की कोशिश की। यही बात है। वो उसकी सुने बगैर तेज़ी से कदम उठाती ड्राइंग रूम में चली आई। हेलो माई स्वीट सिस्टर, हुसैन ने उसे साथ लगाकर बहुत प्यार से कहा। हाय भाई, कितना मिस करती हूँ मैं आप सबको। पता नहीं क्यों आप लोगों ने इतनी जल्दी मेरी शादी कर दी। मेहरान इस वक्त कमरे में दाखिल हुआ और उसने हादिया का सिर्फ यही फिक्रा सुना और बढ़ते कदम रुक गए। सच्ची भाई, बिल्कुल मज़ा नहीं आता, वो उसकी आमद से बेखबर कह रही थी, जबकि हुसैन मेहरान को कमरे में दाखिल होते देख चुका था। आगे बढ़कर मिला और हाल पूछा। तबीयत ठीक नहीं है, वो इतना कहकर काउच पर बैठ गया। क्या हुआ? हुसैन ने फिक्रमंदी का इजहार किया। मैं चाय लेकर आती हूँ। मेहरान के कुछ कहने से पहले ये हादिया बोल उठी, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने शौहर की तरफ से खतरा ही था। पता नहीं जवाब में क्या कह दें, इन्हें किसी के खलूस की कदर ही कब है। आप आराम करें मेहरान भाई। जाते हुए हादिया ने हुसैन को ये कहते सुना। जवाब में क्या कहा गया वह सुन ही नहीं सकी। अलबत्ता जब हुसैन चाय पीते ही जाने की इजाज़त देते हुए खड़ा हुआ तो उसने रुकने को कहा। नहीं गुड़िया, आप लोग कहीं इनवाइटेड हैं, मेरी वजह से पहले ही लेट हो गए हैं, हमारा जाना इतना ज़रूरी भी नहीं। उसे मेहरान पर सख्त गुस्सा आया तो आखिर जता ही दिया मेरे भाई पर कि हम उसकी वजह से लेट हो गए। जी चाह रहा था अब तो जाने से साफ इनकार ही कर दे। हुसैन के जाते ही वो लोग भी गाड़ी में आ बैठे। डॉक्टर और उनकी बेगम बहुत मोहब्बत से मिले, मगर हादिया का मूड खासा बिगड़ा हुआ था। वो ज़्यादातर बातों का जवाब बस हुआ में ही देती रही। क्या कर रही हो, ठीक तरह से बात तो करो। आखिर मेहरान को चुपके से टोकना पड़ा, मगर उसने ये सुनी अनसुनी कर दी। शादी के बाद औरत बहुत बेबस हो जाती है। उसे शौहर की कड़वी कसीली बातें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, मगर बेटी देकर उसका सारा ख़ानदान ही ग़ुलामी में आ जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। और फिर जो रिश्ता मेरे घर वालों का उनसे है वही उनका मेरी फैमिली से है, तो फिर मेरे घर वालों को क्या इनकी शराफत की सज़ा दी जा रही है। मगर मुझे ये सज़ा कबूल नहीं। मुझे जो भी कहें मंजूर है, मगर मेरी फैमिली की इंसल्ट ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। कहाँ गुम हो? मेहरान ने बाजू पर हाथ रखा। वो चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगी और यहाँ मौजूद सब लोग हंस पड़े। ये भाभी नगीन तुमसे कुछ कह रही हैं। बज़ाहिर तो वो मुस्कुराकर कह रहा था, मगर इस वक्त उसकी आंखों में जो कहर था वो सिर्फ हादिया ही देख सकती थी। देखें अब घर जाकर क्या फरमाते हैं हजूर। लेकिन वहाँ तो घर पहुँचने का भी इंतज़ार नहीं किया गया। गाड़ी में ही वो उसे सख्त सुस्त कह रहा था। तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि कोई बात करे तो बात का जवाब भी देना होता है। किसी तकरीब में जाएं तो यूं नहीं बैठ जाते जैसे ज़बरदस्ती पकड़ कर लाए गए हों। आज तुम्हारी वजह से दोस्तों में जिस कदर शर्मिंदगी उठानी पड़ी है ये मुझे हमेशा याद रहेगी। तुम्हें किसी बात की कोई तमीज़ नहीं। तुम्हारी तरबियत, आप मुझे मेरे अब्बा के घर छोड़ आए। बात तरबियत पर आई तो वो बोल उठी। मेहरान ने उसके चेहरे की जानिब देखकर अंदाज़ा लगाना चाहा जो वो कह रही है उस बारे में किस हद तक संजीदा है। मुझे मेरे अब्बू के घर छोड़ आए। उसने अपनी बात दोहराई। क्यों? अब क्या तकलीफ़ हुई है? उसकी बात ने परेशान तो किया था, मगर वो कोई कमज़ोरी उस पर ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। आप मुझे जो मर्ज़ी कह लिया करें, मगर अपने घर वालों के बारे में मैं कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे सच ही हो। वो जहरखंद लहजे में गोया हुई। ख़ुद में चाहे कितनी ही बुराइयाँ हों, दूसरों पर तंज करने से बाज नहीं आते लोग। शट अप, वो धाड़ा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी मैं। क्या कर लोगी मेरा? बोलो, क्या बिगाड़ लोगी? मुझे पता है बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती आपको, इसलिए तो कह रही हूँ मुझे मेरे घर छोड़ आएं। मैं मुलाजिम नहीं हूँ तुम्हारा, जाना चाहती हो तो खुद ही चली जाओ। ठीक है, मैं सुबह चली जाऊँगी। रुंधे हुए गले से कहकर वो रुख मोड़कर बाहर देखने लगी। किस कदर बदतमीज़ लड़की है, इसे पता ही नहीं शौहर की इज्जत किस तरह दी जाती है। घर वालों ने लाड प्यार में दिमाग ख़राब कर रखा है। मेहरान का ख्याल था सुबह तक गुस्सा उतर जाएगा, रात की बात भूल जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। रात एक बेड पर एक रूम में सोने के बावजूद वो फासले पर ही रही, और जब ऑफिस से वापसी हुई तो वो मौजूद नहीं थी। अम्मी,
हादिया कहाँ है? मैके गई है। क्या तुमसे बात नहीं की थी उसने? और तब पहली बार मेहरान को मामले की शिद्दत का एहसास हुआ। अदले बदले की शादी की कबाहत है। पता नहीं इधर लैला के साथ क्या सलूक हुआ होगा। उजलत में नंबर मिलाया। उधर इमरान ने अटेंड किया। लैला को बुला दो, बगैर दुआ सलाम के उसने कहा था। भाभी और हुसैन भाई तो एक हफ्ते के लिए कराची गए हैं। आपने यकीनन अब हादिया बाजी से बात करना होगी। वो शरारत से हंसा था। नहीं, फ़िलहाल मैं जल्दी में हूँ। वो और क्या कहता। 2-3 रोज़ वो भी मुंतज़िर रहा। अम्मी भी इंतज़ार करती रहीं, फिर पूछी बैठी, हादिया कब तक आ जाएगी? तुम गए हो उसके मैके? आ जाएगी चंद रोज़ तक। उसने बात टाल दी, मगर बेचैनी बढ़ती चली गई। शादी को अभी अरसा ही कितना हुआ था, मगर लगता है वो हमेशा से उसके साथ थी। ज़िद्दी है, बदतमीज़ है, मगर है तो मेरी अपनी। समझ में नहीं आता कैसे सुधरेगी। ज़रा सी बात भी बर्दाश्त नहीं करती। और मैं झुक जाऊँ, ये नामुमकिन। उसे ही हार मानना होगी। दिन कुछ और आगे खिसक गए। ऑफिस में हुसैन का फ़ोन आया। वो झगड़े की नौयत जानना चाह रहा था। मेहरान ने उसकी शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। खुद सर है, सुस्त, मूडी और ज़रा सी बात पर गुस्से में आ जाने वाली अहमक लड़की है। मैं आपकी तरफ आऊँगा शाम को, फिर बात होगी। हुसैन का अंदाज़ बता रहा था मिसालियत के मूड में है। मेहरान को खासी तस्कीन मिली। मुझे झुकना नहीं पड़ेगा। वो खुद ही सुलह सफाई की कोशिश में लगे हैं। शाम को हुसैन अकेला नहीं, उसके वालिदैन भी साथ आए। तब मेहरान के अम्मी अब्बू को असल बात का इल्म हुआ। ज़रा सी बात पर घर छोड़ जाना, ये तो बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मेहरान की अम्मी को हादिया की ये हरकत अच्छी नहीं लगी थी। मेहरान भी उखड़ा उखड़ा सा बोलता रहा। कुछ देर के बाद वो लोग चले गए। अम्मी ने कह दिया, हादिया हमारी बेटी है, हम खुद उसे लेने आएंगे। मगर मेहरान ने ऐसा कोई इरादा जाहिर नहीं किया। हमने बेटी दी है इस घर में। मेहरान, तुम्हें अकल से काम लेना होगा। उनकी बदतमीज़ बेटी को अपना लूँ, इसका मतलब तो ये है कि बेटी देकर भी हमारा सर झुके और लेकर भी। बहरहाल तुम्हें हादिया को लेकर आना है, सोचूंगा। वो इतना कहकर कमरे में चला गया। फिर लैला उनके यहाँ आई। इस वक्त वो ऑफिस में था। ऑफिस से वापसी पर उसे घर में देखा तो ठटका। आखिरकार उन्होंने मेरी बहन को मैके भिजवा ही दिया। कहने को उसके पास कुछ नहीं था। सवालिया नज़रों से बहन की जानिब देखा। कैसे हैं भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे आई? कुछ याद है आपको? हादिया को यहाँ से गए कितने रोज़ हुए हैं? वो चुप रहा तो खुद ही बोली, तकरीबन 1 माह। और जब नई नवेली ब्याही बेटियाँ बग़ैर किसी वजह के इतनी रोज़ के लिए मैके आकर बैठ जाती हैं तो लोगों की आंखें और ज़ुबानें सवाल करने लगती हैं। माँ बाप वजाहत करते करते थक जाते हैं, मगर लोगों की तसल्ली नहीं होती। बेटी कसूरवार हो या मासूम, वालिदैन उसे हर हाल में वापस ससुराल भेज देना चाहते हैं। एक बार औरत मैके की दहलीज छोड़ दे तो फिर उसके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। मगर ये बात तुम्हारी बेवकूफ़ नंद को मालूम नहीं। मेरी भाभी अभी कम उम्र और नासमझ है, कुछ जज्बाती भी है। आप उसे प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएगी। तुम कैसे आई? मैं आपसे यही कहने के लिए आई हूँ। तुम्हें इन लोगों ने भेजा होगा हम पर यह साबित करने के लिए कि बदला वो भी ले सकते हैं। अगर उन्होंने बदला ही लेना होता तो इसमें इतनी देर क्यों लगाते? फ़ौरन मुझे मैके भेज देते। मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, इस उम्मीद पर होंगे कि शायद मैं इनकी लाडली को आकर ले ही जाऊँ। बेटियां तो सबकी लाडली होती हैं भैया, मगर तरबियत भी ज़रूरी होती है। जबकि वो लड़की सिर्फ़ और सिर्फ लाड प्यार में पाली गई है। और जो घर वालों की इस गलती के मुतल्लिक कोई बात कर दो तो आपे से ही बाहर होने लगती है। वो लोग वाकई बहुत शरीफ हैं बेटा। उन्होंने एक बार भी तुम्हारी बहन को जताया नहीं है। इसी प्यार और एहतराम से रखा है जो पहले उसे देते रहे हैं। तुम तैयार रहना, हम आज ही उनकी तरफ जाएंगे। वो तुम्हारी बीवी है। ये बंधन इतना कच्चा तो नहीं जो ज़रा सी बात पर तोड़ दिया जाए। तोड़ने की बात कौन करता है? हकीकत में हादिया जैसी भी थी, उसकी साथी थी और उसे ये साथ अच्छा लगता था। वो यहाँ रहे या वहाँ, मगर रहेगी तो उसकी। अगर इस रिश्ते की नौयत और मजबूती को समझते हो तो फिर मज़ीद कोई बात नहीं। बस तुम्हें मेरे साथ चलना है। मुझे पूरा यकीन है वो हमारे साथ आ जाएगी, बल्कि हमारी मुंतज़िर ही होगी। आपको ये भी बता दूँ, उसे मैंने नहीं भेजा, वो खुद ही गई है। जो हुआ सो हुआ, अब पुरानी बातों को मत दोहराओ। वो जाने को तैयार हो गया था, मगर बार बार ये ख्याल भी आता अगर उसने आने से इनकार कर दिया तो कितनी इंसल्ट होगी। वो ज़िद्दी लड़की है, बात पर अड़ गई तो फिर टलेगी नहीं। फिर उस वक्त मैके में है जहाँ सभी उसकी हमायत करने वाले हैं। वो भला क्यों सुनेगी हमारी बात? अगर लैला का मामला दरमियान में ना होता तो मैं इनकार के बावजूद उसे ज़बरदस्ती उठाकर ले आता। जिस वक्त अम्मी और वो इनके यहाँ पहुँचे, दोनों छोटे भाई किसी दोस्त के यहाँ जाने के इरादे से निकल रहे थे। इन दोनों की आमद को उन्होंने हैरत और खुशी के साथ देखा, जबकि मेहरान का तो ख्याल था मुँह फेर लेंगे। घर के बाकी अफराद से मुलाकात हुई तो वो भी बहुत अपनायत से मिले। अलबत्ता एक सवाल और खौफ उनके चेहरे पर था कि ये लोग किस लिए आए हैं। अम्मी ने जल्दी इस सवाल का जवाब देकर इन्हें मुतमईन कर दिया। हादिया आपकी बच्ची है बहन जी, जब चाहें ले जाएं।
اس کے ابو نے آسودگی سے کہا تھا۔ تو اور کیا، نادان ہے، ذرا ذرا سی بات کو دل پر لے بیٹھتی ہے۔ بتیرا سمجھایا ہے میں نے، بھلے یہ کوئی بات ہے بیائی ہوئی کو ہو کر بغیر کسی وجہ کے میکے بیٹھ گئی ہو، مگر سچ تو یہ ہے کہ زیادہ لاڈ پیار نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ دادی جان کے کہنے پر مہران نے کچھ حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا واقعی یہ اپنی پیاری پوتی کے لیے ایسا ہی کہہ رہی ہیں یا میرے کان بج رہے ہیں؟ بہت سمجھایا ہے میں نے اسے، مگر بیوقوف ہے، نہیں سمجھتی۔ یہ امی تھیں، حسین اور ابو بھی ایسی ہی باتیں کر رہے تھے، اور جب حسین نے مہران سے یہ کہا آپ اس کی مرضی کے خلاف بھی اسے لے جائیں تو یہ آپ کا حق بنتا ہے، تو وہ بول اٹھا اتنی بھاری ہے بیٹی آپ لوگوں پر؟ یہ بات نہیں ہے بیٹا، اصل میں ہمارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیٹی روٹھ کر میکے آ بیٹھے۔ میری بہنیں اور بھائی بارہا مجھے اس بات کا احساس دلا رہے ہیں اور وہ سخت خفا ہیں ہم سے، اور میرے میکے والوں کا رد عمل بھی کچھ مختلف نہیں۔ میری بڑی آپا نے ابھی کل ہی مجھے فون کیا ہے اور کہا ہے ہادیہ کو ہر حال میں سسرال بھیج دو، اگر وہ میکے میں رہ گئی تو اس کا اثر باقی کی لڑکیوں پر پڑے گا کہ لوگ تو رشتہ لیتے ہوئے پورا شجرہ نسب کنگھال ڈالتے ہیں۔ ہادیہ کی امی کہہ رہی تھیں۔ اس کے والد اس بات میں سر ہلا رہے تھے۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکی تو بولے بیٹی ہمیں بہت پیاری ہے، مگر ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو اولاد کو کبھی قصوروار سمجھتے ہی نہیں۔ ہم جانتے ہیں آپ کا گھرانہ بے حد ملنسار اور سلجھا ہوا ہے، آپ اسے لے جائیں گے اور کسی کو بات جتائیں گے نہیں۔ عمیر جاؤ ہادیہ کو بلاؤ، اس سے کہو کہ نخرہ نہیں فوراً آئے۔ دادی کے کہنے پر عمیر فوراً اٹھ کھڑا ہوا، مگر مہران نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا میں خود ہی بات کرتا ہوں اس سے۔ ان سب کی باتیں، ان کے رویے اس سے کہیں مختلف تھے جیسا وہ سوچ کر آیا تھا۔ کتنا مان تھا ہادیہ کو ان محبتوں پر۔ میں نے جہاں ان کے بارے میں کچھ کہا وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکی، فوراً مجھ سے الجھ پڑی، اور یہ لوگ کتنی جلدی گھبرا گئے ہیں اس کے یہاں آ جانے سے۔ شادی کے بعد لڑکی کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسے کہیں پناہ نہیں مل سکتی، اور میں ہادیہ کو بے آسرا نہیں کروں گا، اس کو اس کی پناہ گاہ میں واپس لے کر جاؤں گا۔ ان سب نے جو کچھ کہا، ہادیہ نے جس طرح ناراضگی کا اظہار کیا، مہران کا سارا غصہ جاتا رہا۔ اسے لگا ہادیہ صرف اس کی ہے، اگر وہ ہاتھ نہیں تھامے گا تو بالکل اکیلی رہ جائے گی۔ جس وقت وہ اس کے کمرے میں آیا، آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی، ملکجا لباس، کچھ بکھرے الجھے سے بال۔ اس نے بیڈ پر قریب بیٹھتے ہوئے بازو اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ روتی آنکھیں جب اس کی طرف متوجہ ہوئیں تو وہ چونک گئی، اٹھنے کی کوشش کی، اس نے اٹھنے نہیں دیا۔ تمہیں تو خیال نہیں آیا، میں خود ہی تنہائی سے گھبرا کر لینے آ گیا ہوں۔ لہجے میں شکوہ کم، اپنائیت زیادہ تھی۔ میں نے آپ کو یاد نہیں کیا، یہ بھلا ممکن ہے؟ وہ پھر رونے لگی۔ اچھا تو سچ سچ بتاؤ، کیا تھا یاد؟ ایک آسودگی یہاں وہاں پھیل گئی۔ ہاں بہت بہت زیادہ۔ وہ انکار نہیں کر سکی، کہہ دیا فون نہیں کیا، اپنے گھر نہیں آئی، انا آڑے آتی تھی، ہے نا؟ نہیں، مجھے ڈر تھا آپ اپنائیں گے نہیں، واپس جانے کو کہیں گے۔ اتنا بے حس سمجھتی ہو؟ یہ جو دن میں نے تمہارے بغیر گزارے ہیں، ان کی اذیت صرف میں ہی جانتا ہوں۔ چلو آؤ اب گھر چلیں۔ آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پر سمیٹ لیے۔ تم میری ہو، صرف میری، مگر آپ میرے نہیں ہیں۔ اس نے گلہ کیا۔ میں بھی صرف تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔ میری روح، میرا دل، سب پر تم قابض ہو جادوگرنی۔ وہ ہنس پڑی اور اٹھ کر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ کبھی سوچا تھا میں نے کوئی یوں دل پر قابض ہو جائے گا، میرے احساس پر یوں چھا جائے گا کہ لاکھ دامن چھڑانا چاہوں گا، چھڑا نہیں پاؤں گا۔ تو مجھے یہ اعتراف کرنے دو ہادیہ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کب سے؟ یہ اعتراف خوش کن بھی اور حیران کن بھی، جب سے تمہیں دیکھا تھا تب سے۔ مگر یہ میری غلطی کہ میں کمزور پڑنا نہیں چاہتا تھا، بھول گیا تھا عورت بظاہر نرم و نازک صحیح، مگر جب نظر کے راستے دل میں اترتی ہے تو پوری طرح قابض ہو جاتی ہے۔ بڑی چالاک ہستی ہے یہ۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا۔ ابھی کوئی کسر باقی ہے؟ ارے یہ اتنا مغرور بد مزاج مہران تو قبضے میں کر لیا۔ سچ کہتی ہیں خالہ حمیدہ، بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کے اچھے نصیبوں کی بھی دعا کرنی چاہیے، ورنہ کوئی جادوگرنی ٹکرا گئی تو گئے کام سے، ہوئی عقل گم۔ میں جادوگرنی ہوں کیا؟ تو پھر جادو کر دینے والی کو اور کیا کہتے ہیں؟ وہ ہنسا۔ مجھے نہیں پتا، انداز میں شوخی اور اطمینان تھا۔ آؤ میں بتاؤں۔ اور اس کا انداز دیکھ کر وہ جھینک گئی، اور مہران نے یہ روپ ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لیا، اور پھر بولا سنو، بہت وقت ضائع کر لیا ہم نے، اب ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، سمجھی؟ اس نے جھٹ اسبات میں سر ہلا دیا، پھر بری طرح شرما کر ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ مہران کا کہکا لاؤنج میں بیٹھے انہی کا انتظار کرتے افراد خانہ نے بھی سنا تھا، اور جیسے سب کے سروں سے بوجھ اتر گیا۔ داماد کو سمجھانے کا ایک یہی طریقہ تھا، اگر بیٹی کی حمایت کرتے تو کبھی نہ مانتا کہ اس کا مزاج سمجھ گئے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ قدرت دھل گئی، بادل چھٹ گئے، اب ہر سو محبت کی گرمی ہے، ایسی گرماہٹ والی نرمی جیسی سردیوں کی دھوپ میں ہوتی ہے۔ بیٹھو تو پھر اٹھنے کو دل نہیں چاہے۔
بس یہی خواہش ہو عمر یوں ہی بیت جائے، رت کبھی نہ بدلے،